فرماتے ہیں وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَةٍ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں، انہیں بھی ایک پریشانی آئی تھی، وہ اللہ سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، اللہ سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا۔ اور کیا قرآن کہہ رہا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یا یہ بھی ہو سکتے ہیں قوم سے ناراض ہو کے، غضبناک ہو کے کہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی ہے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ سمجھ بیٹھے کہ جیسے ہمیں ان پر قدرت ہی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے، جب مایوس ہو گئے نا تو حضرت یونس کو لگا کہ اب ان پر عذاب آئے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے، تو اللہ کے خوف سے بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب یہ قوم عذاب دیکھے گی تو توبہ کر لے گی، یہ قوم عذاب دیکھے گی تو کیا ہوگا؟ دوسری قومیں تو عذاب دیکھ کے بھی مذاق اڑاتی تھیں۔ قوم عاد نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ بادل ہیں جو پتھر برسائیں گے، انہوں نے کہا نہ بادل پتھر تھوڑی، بارشیں ہوں گی، مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے ہم۔ وہ کہہ رہے ہیں عذاب آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں۔ تو قرآن کہہ رہے صرف یونس علیہ السلام کی واحد قوم ایسی قوم ہے جس نے جب عذاب دیکھا تو فوراً اس نے کیا کر لی؟ توبہ۔ ابھی عذاب کا کوڑا برسا نہیں تھا، عقل مند لوگ تھے اور یہ ڈر گئے تھے کہ پیغمبر ہمارے درمیان نہیں ہے، کوئی اب مسئلہ نہ ہو جائے، تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر لیا۔ پھر اللہ نے حضرت یونس کی گرفت کی کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر بستی چھوڑ کر نکلے کیوں؟ تو پھر قرآن اپنے انداز میں ڈانٹ لگاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نافرمان تھے یا واقعی اللہ کا ان پہ غضب ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا جلال ہے نا، اللہ کا انداز، کلام کا انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یونس یہ سمجھے اللہ نقدر علیہ کہ ہم ان کو پکڑ ہی نہیں سکیں گے، حالانکہ یونس ہرگز ایسا نہیں سمجھے۔ اگر وہ ایسا سمجھتے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتے نا، لیکن عمل سے ایسا لگ رہا تھا گویا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو پکڑیں گے نہیں اس پہ۔ اس لیے علماء ان آیات کی تعویل کرتے ہیں دوسری آیات کی روشنی میں، یہ آیتیں اپنے ظاہر پر نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ سمانگ لگانی پڑی، اور وہ کیسے؟ یونس علیہ السلام جب گئے نا تو کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا اور کشتی ڈوبنے لگی، تو وہاں لوگوں نے کہا کہ کوئی شخص ہم میں ایسا ہے، کوئی غلام اپنے مولا کی پرمیشن کے بغیر بھاگا ہے، تو قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام آیا اس کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ تو نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام۔ کیا آزمائش ہے یار، ساری زندگی تبلیغ کی ہے بھائی۔ یعنی میں آج کل دینداروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم تو اتنے نیک لوگ ہیں نہ۔ کبھی پرسوں کیا ہوا، میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں۔ میں کسی کام سے صدر کی طرف رات کو جا رہا ہوں 2 بجے، راستے میں ہوٹل میں ہم نے کہا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں، بھوک بہت سخت لگ رہی تھی، کھانا نہیں کھایا ہوا تھا۔ تو ہوٹل میں جب میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے، گھنٹہ انتظار کیا نا میرا انہوں نے کہ یار آپ کھانا کھاؤ تو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا، اور بڑی عقیدت میں نے کہا چلو بیچارے اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا ہم نے تسلی سے کھایا، آ کے مجھ سے ملے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، کہتے ہیں ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے۔ یہ کوئی غیبت کی بات نہیں ہے، نہ کوئی اس میں ٹینشن کی بات ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ میں ساری زندگی ایمانداری سے میں نے ملازمت کی ہے، کبھی کسی کا 1 روپیہ نہیں دبا، لیکن میرے پاس اتنی غربت ہے کہ میرے پاس گھر جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایماندار لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور مجھے اس سوال کا صحیح جواب چاہیے۔ میں نے کہا بھائی بعض دفعہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، عموماً تو ایسا نہیں ہوتا، ایماندار لوگوں کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے اور بے ایمان لوگ ترقی بھی کر جاتے ہیں۔ پھر میں نے مثال دی سابق صدر کی، میں نے کہا ایمانداری کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے، مگر آپ دیکھو پیسہ ہے کہ آیا ہی چلا جا رہا ہے، آئے پوری اسٹیل میں 1 چمچ اسٹیل کا کھا سکتے ہیں آپ، ہیں بھائی؟ 1 چمچ ہم اسٹیل کا چبا نہیں سکتے، اور بعض لوگ پوری اسٹیل ملے کھا گئے۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ تو اللہ کی طرف سے۔ مجھے کہتے ہیں جواب درست نہیں ہے، کہتے ہیں آپ کے جواب سے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوا۔ پھر میں نے یہ بات ان کو سمجھائی، کہہ رہے ہیں آپ کے جواب سے میں بالکل مطمئن نہیں ہوا، السلام علیکم آپ جا سکتے۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس تو یہی جواب تھا، وعلیکم السلام، اپنا خیال رکھیں۔ خیر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی کہ اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ ہمارے ہاں بہت سے دینداروں میں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو ایمانداری سے نہ کسی کا دل دکھاتے ہیں، نہ یوں کرتے ہیں نہ یوں کرتے ہیں، پھر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ تو بھائی یونس علیہ السلام کو دیکھو، ساری زندگی تبلیغ کی ہے اور نکلے بھی اللہ کے خوف سے، یعنی اس لیے نہیں کہ تبلیغ چھوڑ کے معاذ اللہ بھاگ رہے ہوں، بھائی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو اللہ کا عذاب تو ایسی چیز ہے کہ اس سے تو بھاگنا ہی چاہیے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نام کس کا آ رہا ہے قرآن اندازی میں؟ حضرت یونس کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ جب میں تیری ساری زندگی میں نے تبلیغ کی ہے اور اب عذاب آ رہا ہے تو میں بھاگ رہا ہوں،
تو کنوینس کا انتظام کس کے ذمے ہے بھائی؟ اے اللہ کم از کم بائی روڈ کا انتظام کر دے یا بائی ایئر کا انتظام کر دے یا شپ کا کوئی انتظام کر دے. یہ انتظام تو تیرے ذمہ. اپنے کرایہ خرچ کر کے میں کشتی میں بیٹھ رہا ہوں اور وہ کشتی کیا ہو رہی ہے؟ ڈاماڈول ہو رہی ہے. تو اس وقت ان کو خیال آیا ہوگا کہ کشتی میں ڈوبنے کا خطرہ ہے, کوئی بات نہیں, دوسرا کوئی بندہ یہاں سے اترے گا, ہم تو بچیں گے کیونکہ ہم تو اللہ کے پیغمبر اور بہت نیک. عجیب بات, کسی کا نام نہیں آ رہا. نام بھی کس کا آیا ہے؟ یونس. تو اب جب نام آیا تو بھی اللہ سے شکایت نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. کنوینس کا اللہ نے کوئی انتظام بھی نہیں کیا پراپر ہے بھائی, اور ایسی کشتی میں بٹھوا دیا جو اب کیا کر رہی ہے؟ ڈوب رہی ہے. اور اللہ نے تو مجھ سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے, اور اب اتنے درجنوں لوگوں میں نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا. کچھ بھی نہیں ہے. چلو سمندر میں چھلانگ لگائیں گے, کوئی پھٹا وٹا مل جاتا ہے, کہیں تیر کے آدمی چلا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ دیر تو زندہ رہتا ہے نا. ادھر سمندر میں چھلانگ لگائی اور مچھلی منہ کھول کے کھڑی ہوئی ہے, لے بھائی مچھلی کے پیٹ میں, لیکن ایک حرف شکایت کا نہیں آ رہا. قرآن ہمیں یہ سب کیوں بتاتا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھو, ہر غلطی اپنے کھاتے میں ڈالو. ہر غلطی نہیں بھی ہو تو بولو میں غلط ہوں. ہر غلطی کس کے کھاتے میں؟ بھائی میں ہی غلط ہوں. مجھے یاد ایک دفعہ ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, اس وقت تبلیغ والوں میں بڑا جوش ہوتا تھا, اب بھی ہے لیکن وہ والا جوش رہا نہیں ہے. وہ بڑا جوش ہوتا تھا بھائی. وہ جب 3 دن کی جماعت آتی تھی نا, پورے محلے کو ہلا کے جاتی تھی. ہر ایک کو لے کے, کوئی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے اس کو سمجھا رہے ہیں, ادھر لے آ کے چائے پلا رہے ہیں. بڑا اب بھی ہے لیکن ظاہر ہے جو چیز شروع میں ہوتی ہے اس میں جوش زیادہ ہوتا ہے, تو وہ بہت محنت تھی. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ مچھلی کی بات. ہاں, تو مجھے یاد ہے ان میں ایک ساتھی تھے, انہوں نے جماعت میں بہت وقت لگایا ہوا تھا, سال لگے ہوئے تھے ان کے, اندرون ملک بیرون ملک, بڑے محنتی اور بڑے متحرک. تو ایک دن وہ بس میں میرے ساتھ بیٹھ گئے, ہم سفر کرنے لگے. تو میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا, بہت کام لیا, بہت لوگوں کو اللہ نے آپ کے ذریعے ہدایت دی. مجھے کہتے ہیں بھائی میں تو کام بگاڑنے والے لوگوں میں سے ہوں. تبلیغ میں کچھ لوگ ایسے لگے ہوئے ہیں جو کام کیا کر رہے ہیں؟ بگاڑ رہے ہیں. تو میں بھی انہی نالائقوں میں سے. مجھے ان کا یہ اسٹائل بڑا پسند آیا. میں نے کہا اتنا کام کر رہا ہے یہ بندہ, لیکن اگر ذرا سی کسی نے تعریف کر دی تو کیا کہہ رہے بھائی تبلیغ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیڑا غرق کر رہے ہیں تبلیغ کا. انہی بیڑا غرق کرنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں. اب کوئی بیوقوف ہوتا تو کہتے پھر نکل جاؤ تبلیغ سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تواضع ہے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو کام بگاڑنے والوں میں سے ہیں. تو اللہ کو یہی پسند ہے, دعوے اور بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے احساس ہو گیا یونس کو کہ غلطی کس کی ہے بھائی میری. کچھ غلطی ہوئی ہے, ورنہ اللہ غلط نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ. فنادا فی الظلمات, قرآن کہہ رہا ہے اندھیروں میں پکارا. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. یہ رات کو واقعہ ہوا ہے, کتنا خوف ہوگا. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, کبھی سمندر میں رات کو سفر کریں, پھر آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کیا حالت ہوتی. فی الظلمات اللہ الہ الا انت, کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانک, تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظلم نہیں کرتا. انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالم ہوں. غلطی کس کی ہے؟ میری. قرآن کہہ رہے ہم نے مچھلی کو حکم دیا اگل دے بھائی کنارے پہ لے جا کے, بس یہی دکھانا تھا ہم نے. اور پھر اللہ نے کیا کیا, جب مچھلی نے کنارے پہ اگلائے تو سمندر کے کنارے پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہاں اللہ نے اپنی قدرت سے فوراً درخت پیدا کر دیا, چھاؤں پیدا کر دیا, اور پھر ان کو حکم دیا واپس جاؤ اپنی قوم کے پاس. ہم نے اس قوم سے عذاب کو ختم کر دیا. تو یونس علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملہ تھا, اس کو قرآن تو اس انداز سے بیان کر رہا ہے, لیکن جو اللہ کے کلام کے مزاج سے واقف ہے نا, ان کو پتہ ہے یہ اللہ کا انداز ہے بات کرنے کا. حقیقت میں یہ سزا نہیں تھی, بلکہ ان کے درجے کو اور زیادہ بلند کرنا, رہتی دنیا تک لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں. تو دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو, ہم نے شریعت پہ چلنا ہے اور موت تک چلتے رہنا ہے. جو بھی ہو جائے, جیسا غلط ہو اچھا ہو, یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, یہ مسئلہ اللہ کا ہے. سمجھتے ہو؟ اور آپ نے اپنے لحاظ سے شریعت کے حکم پر عمل کیا, بعد میں پتہ چلا حکم ایسے نہیں بلکہ ویسے ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہم تو اسی کے مکلف ہیں. جیسے یونس علیہ السلام اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے, بھائی عذاب آئے گا تو میں بھی پس جاؤں گا, تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کیا. اللہ نے سزا دی اور سمجھایا کہ بھاگنا نہیں چاہیے تھا. انہوں نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اب یہ نہیں کہ اسی غم کو لے کے بیٹھے رہے, میں بھاگا کیوں تھا, کاش میں نہ جاتا, کاش میں یہ نہ ہوتا. نہ یہ کاش واش کے لفظ نہیں.
علماء کہتے ہیں اگر آپ سے غلطی بھی ہو جائے، جب توبہ کر لی نا، اس غلطی کو ہمیشہ سے اپنی ڈکشنری سے نکال دو. پھر یہ پاگلوں کی طرح سوچنا کاش یہ نہ کرتا، ہائے ہائے یہ نہ کرتا، یہ پاگل اور وہمی ہونے کی علامت. غلط ہو صحیح ہو، جو آپ کے سمجھ میں آ رہا تھا آپ نے اس وقت کیا. غزوہ احد میں دیکھو نا 70 حضرات شہید ہو گئے، تو یہ نہیں کہ صحابہ بیٹھ کے بار بار یہ سوچ کاش ہم مدینہ سے باہر نہ نکلتے، کاش مدینہ کے اندر رہتے، اس نے یہ بولا تھا، انہوں نے بولا تھا مدینہ سے باہر جاؤ، انہوں نے مروایا ہے، اس نے یوں کروایا ہے، یہ کروایا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. بھائی سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کی، اللہ پہ چھوڑ دو بس. اور دوبارہ بھی یہی ہوگا، مشورے اسی طرح سے ہوں. اور اگر مگر کا لفظ استعمال نہ کرو. کتنا صاف پابندی لگا دی نا، آگے بڑھو بس. تو اس میں نقصان ہو فائدہ ہو، کیونکہ اصل آخرت ہے، آخرت میں اللہ نوازے گا آپ. تو یونس علیہ السلام کو دوبارہ اللہ نے بھیجا. پھر اللہ نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا. وہ بھی ایک غم میں مبتلا تھے. وہ غم کیا تھا؟ اولاد نہیں تھی، پریشان تھے. ساری زندگی دعائیں مانگتے 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 گزر گئی، مگر اولاد نہیں ہوئی. بالآخر بوڑھے ہو گئے اور بالوں میں بھڑکنے والی سفیدی آ گئی. ایسی سفیدی جو بالکل بال بھڑک رہے ہوتے ہیں نا، سفیدی سے چمک رہے ہوتے ہیں، ایسی سفیدی. بیوی بانجھ بھی تھی اور اب بوڑھی بھی ہو گئی. جوان عورت اگر بانجھ نہ ہو، بوڑھی ہونے کے بعد تو ویسے ہی اولاد کا امکان ختم. اور اگر پہلے سے بانجھ بھی ہو اور پھر بوڑھی بھی ہو جائے، اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. لیکن دعائیں اللہ سے مسلسل مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ نادا ربہ، زکریا کو یاد کرو، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ. حالانکہ آپ کے تو ہزاروں شاگرد تھے، اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے. وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو سب سے بہتر وارث ہے. فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے گفٹ میں ان کو یحییٰ عطا کیا. پہلے ہی اللہ نے نام بھی بتا دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ان کی زوجہ کو بھی تندرست کر دیا، اولاد کے قابل بنا دیا. کیوں یہ عجیب کام کیوں کیا؟ اس لیے كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، فرمایا یہ خاندان ایسا تھا کہ یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگے رہتے. انداز دیکھو قرآن کا. ہمارے خاندانوں میں کیا ہے؟ پیسہ کمانے میں ایک دوسرے سے اسپیڈ، ہر آدمی کوشش کر رہا ہے میری اسپیڈ اس سے کیا ہو جائے، صحت میں میری اسپیڈ اس سے زیادہ. جم میں جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ڈولے دیکھ کے کہتے ہیں کہ میرے اس سے، وہ جو ٹریننگ دینے والا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں، اشارہ کر کہتے ہیں اس سے ڈبل ہونا چاہوں، ڈبل، 1-2 مہینے بعد مجھے اس سے ڈبل کر دو. کسی کی فٹنس دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کی کمر نظر تو آ رہی ہے، میری ایسی ہونی چاہیے کہ CID والے بھی تلاش کریں تو ان کو نہ ملے. تو ہم فٹنس میں، صحت میں، دولت میں، ان میں کیا کر رہے ہیں؟ آگے. اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے لیے ہے نہیں نا، مسئلہ تو عیاشی کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں زکریا، ان کی زوجہ اور یہ جو خاندان تھا، یہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنی عبادت کا ماحول ہے کہ ہماری بیٹیاں، بہویں تلاوت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں. رمضان میں تہجد میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے. تو یہ جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی نا، انسان کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیتا. ہمیں یاد ہے جب جاگنے کی راتیں آتی تھی، ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجدوں میں ہمارے مقابلے ہوتے تھے، کتنی رکعتیں کون پڑھے گا. ابے اس نے 50 پڑھ لی، ہم کہتے ابے ہم 100 پڑھ کے دکھائیں گے. اب یہ مقابلے بھی گھروں میں بھی، یہ مقابلے ختم. اب اسکور کون PUBG میں زیادہ بنا رہا ہے، اب مقابلے اس میں ہو رہے ہیں. تو آج بھی الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں جن کے گھروں میں تلاوت کا معمول اور عبادت کا معمول. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ نیکیوں میں، صدقات و خیرات میں، نمازوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ جملہ جو ہے نا یہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے. اور یہ ہمیں پکارا کرتے تھے جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں. آج جو ہماری دعائیں ہیں ان میں جنت اور جہنم کا عنصر کم ہو گیا ہے، دنیا کا عنصر زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے وہ بھی دنیا بھی مانگے اللہ سے، لیکن جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہو سب سے زیادہ وہ مانگنی چاہیے. ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. دنیا تو گزر جائے گی جیسی تیسی. تبھی حدیث میں یہ دعا آئی ہے، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہے نا تو وہ دین میں نہ آئے، دنیا میں آ جائے. نہیں آ رہی بات. اگر اللہ کرے کہ کہیں مصیبت نہ آئے، لیکن اگر کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے، آنی ہی ہے،
تو اللہ اس سے دنیا کا نقصان ہو جائے, آخرت کا نقصان نہ ہو, دین خراب نہ ہو ہمارا. کیوں؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, جیل میں بھی گزر جائے گی, ایک دن آئے گا. 1000 سال بھی عمر اگر ہمیں مل جائے نا, وہ بھی ختم ہوگی. نوح علیہ السلام کی ہو گئی نا ختم, تو ہماری بھی ختم ہو جائے گی ایک دن. تو اللہ کہتے ہیں جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف, یعنی راتوں کو اٹھ کے جو دعائیں مانگتے تھے, اس دعا میں زیادہ عنصر کیا تھا؟ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا اور جنت کی نعمتیں عطا کر. پھر اس کے لیے عملی کوشش بھی کرے انسان. پھر اللہ نے حضرت مریم کا تذکرہ کیا کہ کیسے پاک دامن تھی. تو یہ تو تھی سورہ حج. اس کے بعد ہے سورہ انبیاء تھی, پھر سورہ حج ہے. سورہ حج میں اللہ نے قیامت کے زلزلے سے اس کو شروع کیا. اے لوگو اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یوم ترونھا, جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے, تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, سب سے زیادہ ماں اپنے دودھ پیچھے بچے سے محبت کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر دودھ پلانے والی, چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو, وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے سے اس زلزلے کو دیکھ کر غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, ہر حمل والی عورت یا جانور وہ اپنے بچے کو اس ٹینشن سے گرا دیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اور تم اس منظر میں اگر لوگوں کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا یہ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ, اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ, آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے زلزلے اور اس کے بعد مرنا اور پھر مٹی ہو کے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے, تم یہ کہتے ہو کہ یہ خدا یہ کام کیسے کرے گا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے سب سے پہلے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ مٹی سے چلتے پھرتے انسان, دو آنکھیں, دو کان, ناک, دل, دماغ, جگر, کھوپڑی, یہ سارا سیٹ اپ بن کے چلتا پھرتا پتلا, کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ فرمایا ہم نے مٹی سے بنایا. ثم من نطفۃ, پھر اس مٹی کو منی کے قطرے میں تبدیل کیا ہم نے, اس کو دیکھو کیسا عجیب ہے. ثم من علقہ, پھر وہ ماں کے رحم میں جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے, حالانکہ اس منی کے قطرے میں اور خون میں کوئی آپس میں مناسبت نہیں ہے. ماں روٹی کھاتی ہے اور اس کو ہم کیسے جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتے ہیں, کتنا عجیب کام ہے کہ. ثم من مضغہ, فرمایا پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں. بلڈ سے گوشت بنانا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ. مخلقۃ غیر مخلقۃ, پھر کیا دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا پھر ہم اس کے ہڈیاں اور اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں اور پھر تمہیں ماں کے بطن سے باہر نکال دیتے ہیں. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم, کمزور پیدا ہوتے ہو پھر تمہیں پروان چڑھا چڑھا کے لتبلغوا اشدکم, ایک دن جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو. تمہارے چال میں طاقت, تمہاری آواز میں طاقت, تمہارے بازو میں طاقت, تمہارے سوچنے سمجھنے میں طاقت. ومنکم من یتوفی, کچھ لوگ تو جوانی میں مر جاتے ہیں. پھر اللہ کیا تصرف کرتا ہے؟ یرد الی ارذل العمر, کچھ لوگوں کو سخت بڑھاپے کی طرف ریورس کر دیتا ہے. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا, سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی احمق اور بے وقوف بن جاتا ہے. وہ ایسا دماغ اللہ اس کا معاف کر دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ اگر تمہیں شک ہے تو خدا کی قدرت کی یہ نمونے تم اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھ رہے ہو, تو وہ خدا مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کہتے ہیں ایک اور دلیل ہم دیتے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, زمین کو دیکھو کیسے مرجھائی بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے, کھود کے دیکھو کہ مٹی گوبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. کوئی کہہ سکتا ہے اس میں پانی ڈالو تو یہ سب کچھ اگے گا؟ کچھ ہے ہی نہیں, نہ اس میں خربوزہ ہے, نہ تربوز ہے, نہ انار ہے, نہ انگور ہے, کچھ بھی نہیں نظر آئے گا اس میں تمہیں. لیکن تمہارے رب نے ایسے سافٹ ویئر اس مٹی کے اندر انسٹال کر دیے ہیں کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, جیسے ہی ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں, اہتزت, ایک دم زمین حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہے. وربت, اور اس کا سینہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, ہر طرح کے خوشنما درخت اور پھول بوٹے اور پھل وہ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے.
اسی زمین سے کیسے پھول خوبصورت، کیسے جنگل آباد ہوتے ہیں. ذالک، اللہ کہتے ہیں یہ خدا اس لیے کر رہا ہے تمہیں یقین آ جائے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ وہ اللہ برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو یہ مردے زندہ کیسے ہوں گے. یہ اللہ اس لیے کر رہا ہے، بتائے گا جو یہ کر سکتا ہے، جو مٹی سے خربوزے، انار، انگور، انار پیدا کر سکتا ہے، وہ مٹی کو ریورس کر کے تمہیں دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت ایک دن آئے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں کے اندر دفن ہیں، لوگ پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ایک دن اکھاڑ کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا. کیا انداز ہے قرآن مجید کا. دنیا میں سب سے بڑا احمق اور بے وقوف وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. بھلا کون اس مٹی میں دوبارہ جان ڈالے گا؟ صبح و شام اللہ پانی برسا کے مٹیوں میں ہی تو جان ڈال رہا ہے جو ہم کھا رہے ہیں. یہ انار مٹی ہی تو ہے جو آپ کھاتے ہیں، یہ کھجور مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ روٹی مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں، گوشت مٹی ہی تو ہے جو جانور نے کھایا اور اس سے گوشت بنا، دودھ مٹی ہی تو ہے. یہ سارے، اور ہم بھی تو مٹی ہیں. مٹی سے کیسے مختلف چیزیں اس نے بنا دی، اس پہ نہیں مان رہے کہ اللہ کی قدرت، اور اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہم اس لیے تو اپنے قدرت کے نمونے دکھا رہے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں. کیا جھگڑنا؟ وہی اللہ کہہ رہا ہے زندہ کروں گا اور یہ کہتے ہیں نہیں ہوگا. فرماتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ثانی عطفہ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہ تم زندہ ہوگے، تمہیں حساب دینا ہے، تو یہ اپنے پہلو کو موڑ لیتے ہیں وہاں سے. چلو یار کوئی اور بات کرو، یہ کیا قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے. یہ انداز ہے قرآن کا. ثانی عطف، اپنے پہلو کو کیا کر لیتا ہے؟ فولڈ کر لیتا ہے، فوراً موو کرتا ہے. وہاں کھانے پینے کی بات ہو، خربوزے کی بات ہو، تربوز کی بات ہو، سموسے کی بات ہو، توجہ کرے گا. ہاں جی ذرا اونچا بولیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پیسوں کی بات ہو، بحریہ ٹاؤن کی بات ہو، گاڑیوں کی بات ہو، 4 شادیوں کی بات ہو، کرے نہ کرے لیکن سنے گا شوق سے. لیکن جب بات ہوگی کہ تمہیں ایک دن خدا زندہ کر کے حساب دے گا، تو قرآن کہہ رہا ہے ثانی عطفہ، اپنے پہلو کو فوراً کیا کرتے ہیں؟ موڑتے ہیں. کیوں؟ یعنی ٹاپک کو کیا کرو بھائی؟ چینج. جیسے ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے نا سیاسی باتیں کرنے پر پابندی ہے، پھڈا ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ. تو یہی ہمارا مزاج ہے. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ. ایک آیت پڑھ کے بس درس کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایمان لے بھی آتے ہیں. فرمایا کچھ ایسے ہیں جو مان بھی جاتے ہیں، لیکن ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ، اگر اسلام میں فائدہ نظر آ رہا ہے، بہت زبردست مذہب ہے اسلام، واقعی اسلام پہ چلنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب زکوٰۃ لینی ہو تو اسلام، کیونکہ اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا، بہت اچھا حکم ہے، لائیے زکوٰۃ نکالیے، ٹھیک ہے نا. جب دینے کی باری آئی، لوگ کہتے ہیں میرے پر 1 کروڑ روپے 2.5 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے، 2.5 لاکھ کون دے گا؟ وہ بھائی 1 کروڑ بھی تو ہے تیرے پاس، اس کو نہیں دیکھ رہا، 1 کروڑ کو نہیں دیکھے گا، جو 2.5 لاکھ نکل رہے ہیں نا اس پہ موت آ رہی ہے. اور صرف زکوٰۃ نہیں، اسلام تو کہہ رہا ہے اور بھی سخاوت کرو، ہاتھ کھولو اللہ کی راہ میں اپنا. مرنا ہے ختم ہوئے. ہم چائنیز کی طرح یہ پیسہ قبر میں تھوڑی لے کر جائیں گے. وہ ملیشیا میں قبرستان ہے نا، چائنا والے ڈالر کے اتنے بڑے بڑے وہ کرنسیاں لے کے اپنے ساتھ دفن ہوتے ہیں، قبرستان ہے وہاں پہ. تو ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ یہ نوٹ ہم اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جائیں گے. یہاں جو خرچ کر دیے وہ آخرت، وہ قبر میں پہلے پہنچ گئے، اس کی نیکی پہنچ جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ان کو خوشی پہنچتی ہے، اطمئن بھی، تو مطمئن ہوتے ہیں. اسلام بڑا زبردست مذہب ہے. وَإِنَّ 4 شادیاں کی باتیں بھی ہیں بھائی اسلام میں. وَإِنَّ صَابَتْهُ فِتْنَةٌ، جب کوئی آزمائش آتی ہے، انقلب علی وجہہ، الٹے منہ اسلام سے واپس پھرتے ہیں. تو یہ اپنے مطلب کا مذہب ہے. خسرت دنیا والآخرہ، فرمائے یہ دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی. اسی طرح یاد رکھو کہ خواہشات کی بیس پر اپنا مسلک چھوڑنا بھی اسی میں داخل ہے. طلاقیں دے دے کے اہل حدیث سے جو فتویٰ لے کے آتے ہیں نا، ان پہ بھی یہ آیتیں فٹ ہو رہی ہیں. ابھی تک تو 4 امام اہل سنت والجماعت کے سمجھ میں آ رہے تھے، جیسے ہی 3 طلاقیں دے دی تو اب کہاں جا رہا ہے؟ خواہشات پوری کرنے کے وہاں سے. تو اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی، اس کو سمجھ لو. تو اور ان لوگوں کی زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آتا.
ہمارا ملک ہو یا دنیا میں کوئی بھی کنٹری ہو، ایک ہی نعرہ لگایا جاتا ہے، ہم اکنامکلی کیسے مضبوط ہو جائیں، ہماری ہیلتھ کیسے اچھی ہو، ایک فلاحی ریاست کیسے بن جائے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جو ممالک فلاحی ریاست بن گئے ہیں انہوں نے کیا تیر مار لیا، کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ وہ تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، آخرت تو بات کی چیز ہے۔ دنیا میں کامیابی اس کو نہیں کہتے کہ آپ کی سڑکیں صاف ہوں، گٹر کے ڈھکن پھر دماغ میں آ رہا ہے تو کسی طرح نکالنا پڑے گا، یعنی گٹروں پہ ڈھکن ہوں، صرف یہی کامیابی نہیں ہے۔ ہر آدمی کے پاس پیسہ ہو، اگر یہی کامیابی ہوتی تو یورپ کے پاس تو یہ بہت سے بھی زیادہ ہے، مگر سوسائٹی میں اتنا بڑا عیب ہے، اتنا بڑا نقص پیدا ہو گیا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی معاشرہ اچھا نہیں لگ رہا۔ دور کے ڈھول سہانے آپ نے سنا ہوگا نا، ایسا ہی ہے، ویڈیو میں بہت اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، حقیقت میں اچھا ہے نہیں۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جب بھی باہر کے ملکوں کا سفر ہوتا ہے نا کہ اینک لگا کے دیکھو تو پتہ چلے گا، بغیر اینک کے دیکھو گے تو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو اللہ کے قانون کا پابند نہیں سمجھتے، ان کی صحتیں اچھی ہو جائیں گی، ان کی سڑکیں اچھی ہو جائیں گی، ان کی گٹروں پہ ڈھکن ہو جائیں گے، ان کے گٹروں پہ ڈھکن ہو جائیں گے، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوگا، بوکھلاہٹ ہوگی۔ اور ویسے بھی قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے، بار 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 بار، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کا انکار کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے خوشیاں حاصل کر بھی لیتا ہے تو بھائی یا تو اللہ کی بات غلط ہے یا صحیح ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کی بات اگر غلط ہے تو پھر تو ہم ناکام ہیں، لیکن اللہ کی بات اگر صحیح ہے تو بھائی فرعون سے زیادہ آپ خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے، قارون سے زیادہ اسٹیبل نہیں ہو سکتے۔ تو ریاستوں میں بھی یہی نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ہم اسٹیبل ہو جائیں، ہم اکنامکلی مضبوط ہو جائیں، ہیلتھ کا سسٹم اچھا ہو جائے۔ انفرادی طور پر بھی ہر آدمی کی بس یہی خواہش ہے کہ میں پیسہ کما لوں، میری صحت اچھی ہو جائے، سوسائٹی میں میری شہرت ہو، میری عزت ہو، اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام آپ کو یہاں سے ہٹا رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے اصل ہدف آخرت ہے۔ تو جتنا مسافر خانے میں یا سفر کے دوران انسان یہ خیال کرتا ہے نا کہ سفر اچھا گزر جائے، تو اتنا ہی اس دنیا میں خیال کرو کہ یہ دنیا کا سفر تمہارا اچھا گزر جائے، اس کو ہدف اور اس کو مقصد نہ بناؤ۔ یہ بات کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہی ہے۔ کچھ دن پہلے میرا جانا ہوا کسی بڑے ہوٹل میں جہاں ایوارڈ بٹ رہے تھے، ایوارڈ تقسیم ہو رہے تھے، اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، بڑے بڑے بزنس مین بھی تھے جن کی ملک میں کوئی بڑی کارکردگی تھی، ایک سال میں جتنا کمایا انہوں نے، ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا۔ اس میں ایجوکیشن کی فیلڈ سے متعلق لوگ بھی تھے جنہوں نے کوئی ایجوکیشن میں کمال پیدا ہوا، ان کو ایوارڈ دیا گیا، جس کو کہتے ہیں نا وی آئی پی لوگوں کی محفل۔ اس میں اداکار لوگ بھی تھے، ایکٹر ایکٹریسز، جن کو اچھی ایکٹنگ کی بیس پہ ایوارڈ دیا گیا۔ اس مجلس میں میرے جیسے مولوی کو لے جا کے بھی کھڑا کر دیا گیا کہ آپ 10 منٹ بیان کر دیں۔ تو میں نے دیکھا کہ میں نے ان کو جب بیان میں یہ بات، 5 منٹ تھے میرے پاس بولنے کے لیے، تو مجھے تو لگا یہ عجیب سی کوئی مجلس ہے جس میں مولوی کو عجیب صحیح لگ رہا ہے کہ خیر میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے وہاں جا کے یہی کہا کہ میں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ محفل مولاناؤں کی لگتی نہیں ہے۔ تو میں کباب میں ہڈی بن کے آ گیا، ایکسکیوز می، آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں کباب میں کیا ہوں، ہڈی۔ کتنی زور سے بولا ہے۔ اچھا، اس طرح کی جب مجلس ہوتی ہے، عام طور پر ایسی محفلوں میں میرا پہلا بیان رکھا جاتا ہے، تو اس میں لوگ بات سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی وہ مستیاں اسٹارٹ نہیں ہوئی ہوتی۔ پہلا بیان جب ہوتا ہے نا تو وہ تو لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں نے دیکھا ہے جب پہلا بیان ہی ہمارا ہو تو لوگ غور سے سنتے ہیں، بیچ میں جا کے ہم پہنچ جائیں تو پھر وہ ماحول نہیں ہوتا بیان سننے کا۔ اب میں چونکہ چلا گیا تھا، مجھے لے جایا گیا، اب میں وہاں سے اٹھ کے بھی نہیں آ سکتا تھا، وہ انتظامیہ کہتی ہم نے بیان ارینج کیا اور آپ پتلی گلی سے نکل رہے ہو، اور ماحول بھی ایسا نہیں تھا کہ بیٹھا جائے وہاں پہ۔ تو 5 منٹ کے لیے مجھے کباب میں ہڈی، میں نے اپنے آپ کو فیل کیا، میں کھڑا ہوا، میں نے ان لوگوں سے ایک بات کہی، میں نے کہا 2 منٹ کی بات سن لیں، مجھے پتا ہے یہ محفل بیان کی لگتی نہیں ہے، ہر جگہ بات کو کرنا بھی نہیں چاہیے، ایسی بات پھینکنے والی بات ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ماحول ہونا چاہیے۔ پہلا بیان ہو تو لوگ سن لیتے ہیں۔ میں نے کہا بس ایک چیز کی گزارش ہے آپ لوگوں سے، ایک دن موت کا وقت بھی آئے گا۔ یہ رنگ رلیاں جو ہے نا،
یہ جو رنگ رلیاں لگی ہوئی ہیں، تو رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ بہار کی صورت میں ہے لیکن ہے اصل میں خزاں. یہ اجڑنے والے ہیں باغات جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا. رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں نا، رقص و سرور. تو میں نے کہا تھوڑا سا سوچ لیں کہ یہ ہمیشہ نہیں ہے. اگر یہ ہمیشہ ہی ہوتا نا، ایسے ہی اسٹیج پہ آ رہے ہیں، ایوارڈ مل رہا ہے اور کلیپنگ ہو رہی ہے اور دھوم دھڑکا ہو رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، تو یہ تھوڑے دن میں یہ رنگ رلیاں کیا ہونے والی ہیں؟ ختم. تو اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی پھر اور کر لو تھوڑا سا رنگ رلیاں، اور تھوڑا پینے پلانے کا بھی ہونا چاہیے اس میں، کیونکہ ابھی اسلامی کنٹری ہے، کم از کم پینے پلانے کا نہیں تھا. الحمدللہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں. ہماری قوم نا کھوپڑی الٹا سوچ سوچ کے نا دماغ خراب ہو چکا ہے. ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں، ہر چیز میں الٹا الٹا الٹا. سعودی عرب کے بارے میں اب کہا جاتا ہے نا کہ تھوڑا لبرل کنٹری بن رہا ہے. تو جب لبرل نہیں تھا اس وقت بھی تو لوگ تعریف نہیں کرتے تھے. آپ 2007-8 میں جائیں سعودی عرب، کسی سائن بورڈ پہ ایک جاندار کی تصویر بھی نظر نہیں آتی تھی، بادشاہ کی بھی تصویر نظر نہیں آتی تھی. کیوں؟ شیخ بن باز کا فتویٰ تھا کہ تصویر حرام ہے، تو بادشاہ کی بھی نہیں لگاتے تھے. میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ تعریف کرتے ہیں اس وقت کہ یار اتنا زبردست اسلامی کنٹری ہے کہ بادشاہ کی تصویر بھی کسی سائن بورڈ پہ نظر نہیں آتی. اب جب کچھ غلط ہوتا ہے تو پھر اس غلط کو ہمارے ہاں اجاگر کیا جاتا ہے. کرنا چاہیے، غلط کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، لیکن جو صحیح ہے اس پہ اپریشیٹ بھی تو کرنا چاہیے نا، کہ سارا ہی غلط تھوڑی ہے. جو صحیح ہے جب آپ اس پہ اپریشیٹ نہیں کریں گے تو وہ صحیح بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گا. آپ پوری دنیا میں جاؤ، شراب کباب عام ہے، اسلامی ملکوں میں بھی. پاکستان میں آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی شراب نظر نہیں آئے گی. یہ صحیح ہے اور بہت اچھا ہے. میں اگر ایک بات پہ قسم اٹھا کے کہوں تو میں غلط نہیں ہوں گا. پاکستان میں اللہ کی قسم آج بھی اداکاروں سے زیادہ علماء کی عزت ہے. اور یہ صرف عوام میں نہیں ہے، سرکاری سطح پہ بھی ہے. ہم سے تو سرکاری لوگ بھی ملتے ہیں، فوج کے افسران بھی ملتے ہیں، بیوروکریسی کے بڑے بڑے لوگ بھی ملتے ہیں، سرکاری عہدیدار بھی ملتے ہیں سیاسی جماعتوں کے. تو الحمدللہ اسلام ابھی بھی پوری بھرپور زیب و زینت کے ساتھ آج بھی الحمدللہ زندہ ہے. پازیٹیو بھی سوچ لیا کریں. موضوع ہٹ گیا ہے لیکن کیا کریں، اب کچھ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں جو وہ موضوع بنا کے ہوتی نہیں ہیں. ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، صحافیوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں نا، اور جو ٹاک شوک میں پروگرام آ رہے ہوتے ہیں نا ان کو سن رہے ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں کہ کسی بھی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے کیڑے نکالتے رہیں بیٹھ کے. آپ اگر مذہبی اسکالر بننا چاہتے ہیں نا اچھے، ایک طریقہ تو یہ کہ تمیز سے بنے، آپ پڑھیں، اچھی ایجوکیشن حاصل کریں، 8-10 سال مدرسوں میں لگائیں، زندگی کا اپنا ایک جوانی کا حصہ وقف کریں دین کی تعلیم کے لیے، پھر پازیٹیو وے میں کام کریں، آپ لوگوں کو حلال و حرام بتائیں، دنیا کا مسافر خانہ ہونا بتائیں، اسلام کی حقانیت بتائیں. ایک طریقہ تو یہ، اس سے شہرت ملے گی بہت دیر سے کیونکہ یہ تو سب کر رہے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دین کی تبلیغ یوں شروع کر دیں، لوگوں کو بار بار کہیں یہ بات میں بتا رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں بتاتا. باقیوں کی نفی کرنا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہیں نا، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ میرے علاوہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا. جیسے تو دنیا میں امام مہدی کا کوئی رشتہ دار پیدا ہوا ہے، تیرے علاوہ تو سارے گھاس کھاتے رہے بیٹھ کے، پتہ نہیں کوئی مریخ سے آیا ہے جو تجھے ہی پتا ہے، باقی کوئی نہ کسی کو پتا ہے نہ کوئی بتائے گا. یہ والا منجن پاکستان میں بہت چل رہا ہے. اور یہ صرف مذہبی طبقے میں نہیں، ڈاکٹروں میں بھی، حکیموں میں بھی. یوٹیوب پہ چینل دیکھو، ڈاکٹر آئے گا، کوئی لگایا ہوا ہوگا اور ایک چیز بتا رہا ہوگا، کہے گا یہ بات آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائیں گے، یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. لوگ کہیں گے یار یہ ایسا ڈاکٹر ہے، خدا کی قسم باقی سارے فراڈی ہیں، کوئی بھی نہیں بتاتا، سب پیسوں کے چکر میں لگے ہوئے. یہ کوئی تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آیا ہے، اور ایسا 4 مہینے لگائے جو کسی اور نے نہیں لگائے. جب بھی یہ جملہ یاد رکھ لو، کوئی کہہ رہا ہے نا یہ بات میں بتاؤں گا، کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، اس مطلب تو جھوٹ بول رہا ہے. باقی ڈاکٹروں نے کیا گھاس کھائی ہے؟ انہوں نے کچھ اور پڑھا ہے جو تو کچھ اور پڑھ کے آیا ہے کیا؟ اسی طرح یہ جملہ، یہ بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا، یہ بات آپ کو کوئی مفتی نہیں بتائے گا، یہ بات آپ کو کوئی عالم نہیں بتائے گا، میں بتاؤں گا، اس مطلب جھوٹ بول رہا ہے. یہ غلط بتا رہا ہے. یہ کون سے تیرے پاس ایسا علم آ گیا جو تو بتائے گا، باقی سارے مولوی گھاس کھا رہے ہیں بیٹھ کے؟ کیوں نہیں بتائیں گے بھائی وہ؟ اور تمہیں کس نے کہا کہ وہ نہیں بتا رہے؟ آپ ان کو سنو تو پتا چلے گا سارے یہی بتا رہے ہیں، تو اکیلا تھوڑی پیدا ہوا ہے دنیا میں. تو یہ منجن مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ حکیموں میں بھی ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں، جو حکیم پھینک رہا ہے نا بہت زبردست علاج کرتا ہوں میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، سمجھ لو کہ اس نے الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی
نہیں کیا. تیرے پاس کوئی حکمت کا نیا علم آیا ہے بھائی, یہ تو طب یونانی ہے, صدیوں سے چلی آ رہی ہے, تو کوئی نیا منجن لے کر آیا ہے, نیا چورن لے کر آیا ہے, وہی دوائیں ہیں, تو کیا لے کر آیا ہے؟ ہر حکیم کے پاس اچھے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے سارے خراب ہیں, کچھ نہ کچھ کہانیاں ہوتی ہیں کہ وہ آغا خان نے ریجیکٹ کر دیا تھا, میں نے ٹھیک کیا, وہ فلانے نے, ہو سکتا ہے 100 میں ایک آدھ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ان کہانیوں سے متاثر نہ ہوا کرو. بولا کرو بھائی تمیز سے, جو چپ کر کے بیٹھ, جو علاج ہے نا وہ اس کو فوکس کریے, یہ نہیں بتا اپنے فضائل, میں نے یہ کر دیا تو میں نے یہ کر دیا. تو بعض ڈاکٹر بھی یوٹیوب پہ ایسے ہیں, پہلے چونکہ ہر ایک تک رسائی نہیں تھی تو وہ آرام سے الو بنا لیا کرتے تھے, اب یوٹیوب پہ تو ہر چیز اوپن ہے نا, تو ان کے ویورز بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, اور وہ اکثر یہ کہ یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا یہ بات, کوئی نہیں, کیوں نہیں بتائے گا بھائی, کیوں؟ تو اسی طرح یہ مذہب میں تو بہت ہی زیادہ ہے, کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لائی جاتی ہے اور کہتے ہیں یہ مولوی لوگ آپ سے چھپائیں گے. ابے تو نے جس کتاب میں پڑھا ہے وہ بھی تو مذہبی لوگوں نے لکھی ہوئی ہے, چھپانی ہوتی تو کتاب میں لکھتے کیوں؟ پھر پڑھائی جا رہی ہے, مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے, یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے, آپ نے 4-6 آدمیوں کو دیکھ کے فیصلہ کر لیا کہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, دنیا میں چلے ہو پھرے ہو, دیکھا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ جیسے 2 نمبر ڈاکٹروں کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے ڈاکٹر غلط ہیں, 2 نمبر حکیموں کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا سارے حکیم غلط ہیں, 2 نمبر مولویوں کو دیکھ کے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سارے کیا ہوتے ہیں, 2 نمبر ہوتے ہیں. چند کرپٹ مدارس کو جس میں محتمم کا مقصد پیسے کمانا ہو, ان کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دینی ادارے غلط ہوتے ہیں. بھائی غلط بھی ہوتے ہیں, صحیح بھی ہوتے ہیں. تو منجن بیچنے کے لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ سارے مولوی چھپاتے ہیں حق کو, میں بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ مجھے ایک بات بتاؤ, مکھیوں کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے شہد کی مکھی اور ایک ہے گندگی پر بیٹھنے والی مکھی, ایسا ہی ہے نا؟ یہ جو دوسری مکھی ہوتی ہے نا گندی, تو اچھی کون سی مکھی ہوتی ہے؟ شہد, اس سے گھن نہیں آتی نا انسان کو. وہ کہاں بیٹھتی ہے, گندگی پر یا پھولوں پر؟ وہ پھول, ہمیشہ پھول تلاش کرتی ہے. اور ایک مکھی یہ ہوتی ہے جو عام مکھی ہوتی ہے, یہ ہمیشہ کیا تلاش کرتی ہے؟ گندگی. جہاں گندگی ہوگی وہاں یہ ڈیرے لگائے گی بیٹھ کے, شہد کی مکھی وہاں سے بھاگے گی. تو اسی طرح اسکالرز کی بھی 2 قسمیں ہیں. اگر آپ مسلسل لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں, اس مولوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, اس مولوی نے اپنی تقریر میں یہ کہا, اس مولوی نے بہت ساری اچھی باتیں کہی ہیں, ایک غلطی ہو گئی, اس مولوی نے اپنی کتاب میں بہت سی اچھی باتیں کی ہیں, ایک اس سے غلطی ہو گئی, تو آپ نے فوراً غلطیوں کو, ادھر کی غلطی, ادھر کی غلطی, ادھر کی غلطی, ادھر کی غلطی نکال کے پورا 1.5 گھنٹے کا کلپ بنا دیا, بیان کر دیا آپ نے. سننے والا یہ سمجھے گا کہ مولویوں کے پاس غلط بات کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں, وہ یہ سمجھے گا نا. اس کی مثال ایسے, میں کتاب لکھوں اور اس میں ڈاکٹروں کے حالات جمع کروں کہ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک بخار کا پیشنٹ گیا, اس نے ٹیکا لگایا, فائدے کے بجائے ریئیکشن ہوا, وہ مر گیا. یہ میں نے تاریخ اور دن کے ساتھ یہ واقعہ نوٹ کر لیا. پھر 1 سال میں ایک اور دفعہ ایسا دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہوا, پھر ایک اور دفعہ ایسا تیسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہوا. ہوتا رہتا ہے, یہ تو ریئیکشن بھی ہوتا ہے. میں نے ایسے 100 واقعات جمع کر کے اتنی موٹی کتاب لکھ لی ریفرنسز کے ساتھ. جب آپ وہ کتاب پڑھیں گے کہ فلاں ڈاکٹر کو فلاں نے فلاں ٹیکا لگایا تھا, مر گیا, فلاں ڈاکٹر کو فلاں نے فلاں چیز کاٹنی تھی, غلطی سے کچھ اور کاٹ دیا ہے, بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے نا. فلاں ڈاکٹر نے یہ کرنا تھا, غلطی سے یہ کر دیا, فلاں ڈاکٹر نے کی رپورٹ ہی غلط آئی تھی, یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا. تو وہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے, آپ بولو گے بھائی آپریشن کرانے کے لیے کسی سرجن کے پاس جانے سے بہتر ہے قصائی کے پاس چلے جاؤ. یہ ذہن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اور پھر واقعی قصائیوں کے پاس جاؤ گے, اور قصائی کیا بیڑا غرق کرے گا آپ کا, کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ قصائی صرف کاٹنا جانتا ہے, کیسے کاٹنا ہے, کیا کاٹنا ہے, اس کٹنے کے بعد زخم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, یہ نالج قصائی کے پاس نہیں ہوتی. تو جب آپ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو علماء کے کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں بیٹھ کے, فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, تو فلاں نے یہ لکھا, تو فلاں نے یہ لکھا, تو فلاں نے یہ لکھا, اور وہی سنتے رہتے ہیں, تو آپ دین سیکھنے کے لیے پھر علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں, پھر علماء کے بجائے جاہلوں کے پاس جاتے ہیں. حشر وہی ہوتا ہے جو آپریشن کروانے والے کا قصائی کے پاس جانے سے حشر ہو. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بخاری کی مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء, اللہ قرب قیامت میں علم کو اٹھائے گا. تو ایسے نہیں کہ علماء کے سینوں سے علم اٹھنا شروع ہو,
وَلَٰكِن يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا، علماء آہستہ آہستہ دنیا سے جانا شروع ہوں گے. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُؤُوسًا، جب دنیا میں علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنانا شروع کر دیں گے. یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن حدیث کو فالو کریں گے، نا 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 نا، لوگوں نے تو کسی کو فالو کرنا ہوتا ہے. جاہل آدمی قرآن حدیث کا لیبل لگائے گا اور فالو کس کو کرنا شروع کریں گے؟ لوگ اس جاہل کو. اور سمجھ کیا رہے ہوں گے ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کو. آپ نے فرمایا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جاہل لوگ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. علم کا مطلب جو علم میں رسوخ ہوتا ہے نا، علم میں گہرائی ہوتی ہے. ظاہر سرسری طور پر تو کچھ نہ کچھ تو وہ دلیل لیں گے نا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اسکالر ہیں. بغیر علم کے، علم کی گہرائی، علم میں عمق نہیں ہوگا، گہرائی نہیں ہوگی، اس کے بغیر فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو منفی سوچ، ہر ایک کی نیگیٹیوٹی پھیلانا، یہ کر رہا ہے تو یہ یوں کر رہا ہے تو یہ یوں کر رہا ہے. تو یہ ہمارا ایک تجزیہ ہے کہ جو ہماری قوم ہے نا، ہماری قوم، اس میں دوسری قوموں کی نسبت نیگیٹیوٹی کیا ہے؟ تھوڑی سی زیادہ ہے. آپ کسی دوسرے کنٹری میں جائیں، گوروں سے بات چیت کریں، لگتا ہے کہ ان میں پازیٹیوٹی زیادہ ہے. غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنے کنٹری سے بھی خوش ہوتے ہیں، وہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسری قوموں کی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، یار ان میں یہ خوبی ہے، یار ان میں. ہمارے یہاں جب آؤ نا، ہمارے یہاں جب آؤ تو ہر چیز کو کیا سوچا جا رہا ہے؟ الٹا. الٹا سوچ سوچ کے اپنے ہی سر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، نقصان بھی اپنا ہی کر رہے ہیں. اس کی مثالیں میں دوں گا تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی، معذرت کے ساتھ. کچھ میں مثالیں دوں نا تو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن پھر بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا، کیونکہ اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائی جا چکی ہے کہ اب اگر میں اس میں پازیٹیوٹی تلاش کر کے آپ کو بتاؤں گا نا تو آپ پھر میرے اندر نیگیٹو تلاش کرو گے. آپ بولو گے اس نے کھایا ہوا ہے کہیں سے، کسی نے بٹھایا ہوا ہے ممبر پہ، یہ ہو گیا ہے کہ اس کو لگتا ہے پیڑ ہے، یہ پیسے ملتے ہیں، فلاں نے بٹھایا کہ میرے حق میں بولا کرو. اس لیے ہم نے کہا جب قوم ہی نہیں سننا چاہتی تو بھاڑ میں جاؤ، جو مرضی کرو بھائی، توشتے رہو. ملک کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. 2-4 ادارے ہی بچے ہیں ڈھنگ کے، وہ بھی برباد. تو ایک اصول بنا لیں، ایک اصول زندگی کا. دیکھو اللہ کو عدل پسند ہے یا نہیں؟ انصاف پسند ہے یا نہیں ہے؟ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس میں جتنی برائی ہو اتنی ہی کی جائے، اور جو اچھائی ہو اس کو کیا کہا جائے؟ اچھا ہے. مسئلہ سارا خراب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ذاتی بغض اور ذاتی دشمنی کی وجہ سے اعتدال سے نکل جاتے ہیں، آپ حد سے تجاوز کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو پازیٹیو سوچتے ہیں، ان کے سامنے جب منفی بھی آتا ہے نا تو وہ جلدی بدگمان نہیں ہوتے، اس منفی میں بھی پازیٹیوٹی کو تلاش کرتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ الٹا سوچتے ہیں، ان کے سامنے جب کسی کا مثبت کام بھی آتا ہے تو اس میں بھی نیگیٹیوٹی تلاش کرتے ہیں، جیسے ساسیں بہویں ایک دوسرے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. اعتدال والی بات کیا ہے؟ بلکہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ نیگیٹو بات بھی سامنے آئے، پازیٹیو کو تو پازیٹیو کہنا ہے، جب نیگیٹو بھی آئے تو حتی الامکان اس کو کیا کرنا ہے؟ اس میں پازیٹیوٹی تلاش کرنی ہے، جب تک 100% یقین نہ ہو اس کے غلط ہونے کا. ہر چیز کو سازش، ہر چیز کو سازش. کوئی اچھی بات ہو تو سازش، الو بنا رہا ہے، پیسے لیے ہوئے ہیں، فلانے کا غلام ہے. میں نے کسی کے سامنے ایک دفعہ کہہ دیا، پرانے سیاستدانوں کو چھیڑنے میں کوئی وہ نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، وہ تو چلے گئے نا دنیا سے، اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. میں نے ضیاء الحق کے بارے میں ایک دن کسی سے کہہ دیا کہ دیکھو اسلام کے لیے کتنا کام کیا صدر ضیاء نے پاکستان میں. اب ضیاء الحق سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ غیر آئینی طریقے سے آیا، یہ اختلاف ٹھیک ہے بھائی، فوجی حکومت قائم کی، ایک آئین تو یہ ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، یہ آپ ٹھیک ہے جی، یہ نیگیٹو بات ہے آپ کریں بھی. ضیاء الحق صاحب نے جو ہے نا وہ بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا اور خود ایک آمرانہ حکومت قائم کی، یہ بات ٹھیک ہے، یہ اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو بنتا ہے بھائی اعتراض. لیکن جو اچھے کام کیے، رشیا کے خلاف جہاد میں کتنا بڑا کردار ادا کیا، حدود آرڈیننس نافذ کیے، اتنا اسلام کے لیے اس شخص نے کام کیا، اتنا کام کیا کہ جو ہمارے لبرل حکمران ہے وہ کہتے ہیں، ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، کہتے ہیں ایسا گند کر کے گیا ہے کہ 100 سال بھی پاکستان اس گند سے پاک نہیں ہو سکتا. گند سے مراد ان کی اسلام ہوتا ہے، معاذ اللہ. کہتے ہیں ایسا کر کے گیا ہے نا کہ 100 سال بھی اس مصیبت سے ہم نکل نہیں سکتے جس مصیبت میں ضیاء الحق نے ڈالا ہے. مصیبت سے ان کی مراد ہوتا ہے اسلام. ضیاء الحق سے پہلے کا پاکستان اپنے باپ داداؤں سے پوچھو اور ضیاء الحق کے بعد کا دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہے.
لیکن میں لبرل لوگوں کی بات نہیں کر رہا. آپ کسی مذہبی آدمی کے سامنے کرو جس کو ٹھڑک ہوگی, وہ کہے گا ابے امریکہ کا مفاد تھا نا, اس وقت امریکہ چاہتا تھا رشیا کا خاتمہ ہو, تو امریکہ چاہتا تھا اسلام آئے یہاں پہ, اس لیے ضیاء اسلام لے کر آیا. تیرا باپ اگر وہاں ہوتا اور وہ اسلام لا رہا ہوتا تو اس وقت تو یہ تعویل کرتا؟ تیرا جو سیاسی لیڈر ہے وہ اگر اس وقت اسلام کی بات کرتا تو کہتے ہمارا سیاسی لیڈر ماشاءاللہ کتنا نیک ہے. لیکن تمہاری چونکہ اس سے ٹھڑک تھی, تم اپوزیشن میں تھے, تو اب جو اسلام کے لیے اس نے کیا ہے وہ اسلام کے لیے نہیں, وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے فضول قسم کی باتیں کرتے. یہ ہماری قوم کی سوچ ہے. اس کی بھی ٹانگیں کھینچتے ہوئے رہے تھے جتنے عرصہ وہ رہا ہے نا, ٹانگیں کھینچنے میں زیادہ زور لگایا ہے. جو پازیٹیو کام اس سے کروا سکتے تھے, ضیاء الحق کو تو ساری زندگی یہی شکایت رہی ہے کہ کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, جن لوگوں کو اعتراض ہے ان کو, جو معتدل لوگ ہیں نا, ان کو اس پر تو اعتراض ہے کہ آمریت تھی, اس پر اعتراض نہیں ہے کہ مذہبی نہیں تھا. ان کو تو یہ تھا کہ یہ مذہبی کیوں تھا, یہ تو مولوی تھا, وہ تو یہ کہتے تھے. تو اب بھی ایسا ہی ہے, کوئی چینج نہیں ہوئے ہم, اب بھی حساب کتاب ایسا ہی ہے, کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تبدیلی پاکستان میں آنا بظاہر کوئی امکان, قوم جب تک تبدیل نہیں ہوگی میرے بھائی, یہ کھوپڑی سے منفی سوچ نہیں نکلے گی نا ہر چیز کو. اور دیکھو ہمارے مذہب نے ہمیں حکم دیا ہے, ان بعض الظن اثم, اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. بدگمانی کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس سے دیکھنے میں لگ رہا ہے غلط کیا ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے جلدی اس کے غلط ہونے کا فیصلہ مت کرو. لگ بھی رہا ہے نا کہ غلط ہے تو تعویل کرو, شاید یہ وجہ ہو, شاید یہ وجہ ہو, شاید یہ وجہ ہو. میں تبلیغ والوں کا واقعہ سناتا ہوں نا, تبلیغ میں وقت لگانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جتنا ٹائم آپ تبلیغ میں لگاؤ, غیبت پر پابندی, کوئی الٹی بات کرنے نہیں دیتے. اگر کرو گے تو کوئی سنے گا نہیں, لفٹ نہیں کرائے گا اس کو, وہ کہے گا پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھ گیا کس سے. تو اکثر دیکھا ہے کہ سوچ میں ایک مثبت تبدیلی آ جاتی ہے. اب یا تو پورے پاکستان کو تبلیغ میں بھیج دیں ہم, یہ چیزیں اسکولوں سے آتی ہیں, مدرسوں سے آتی ہیں. اگر ٹیچر بتانے والا ہو, اسکول میں ٹیچر اگر پازیٹیو بات کرے, مدرسے میں ٹیچر اگر پازیٹیو بات کرے, تو آہستہ آہستہ سوسائٹی میں مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اچھا سیکھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی نیگیٹو چیز بھی نظر آئے تو جلدی بدگمان مت ہو, میں تعویل کرو. میں اللہ کا شکر ایک چیز ہمیشہ نوٹ کرتا ہوں, آبزرو کرنا جسے کہتے ہیں. یہ میری بچپن سے عادت ہے کہ دیکھ رہا ہوتا ہوں میں بچپن سے کہ واقعات یاد رکھتا ہوں کہ یہ اس نے یہ بات کہی تھی, اس نے یہ بات کہی تھی, یہ مجھے یاد رہتی ہیں. حالانکہ مجھے ویسے بندے یاد اتنے جلدی رہتے نہیں ہیں, ان کو تجربہ ہے, ان کو پتا ہے. کہ ہمیں یاد ہے کہ ایک صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا, بچوں کے والد کا انتقال, صاحب تو نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو ان کے کوئی دور کے رشتے دار بچوں سے ملنے کے لیے آئے, تو بچے تھوڑی سی بدتمیزی سی کر رہے تھے. تو میں نے ان صاحب سے کہا دیکھو کیسے بدتمیز بچے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار مسئلہ یہ کہ بیچاروں کا باپ نہیں ہے, تو ایک کمی رہ گئی ہے. کیا رہ گئی ہے؟ کمی رہ گئی. تو قابل ترس ہے یہ. مجھے ان کا وہ ملفوظ یاد رہ گیا کہ دیکھو یہ آدمی کی سوچ کتنی اچھی ہے. یہ نہیں کہہ رہا میرے منہ سے تو نکل گیا بدتمیز بچے ہیں, نالائق ہیں. اس نے کہا نہیں, نالائق نہیں ہے. ان کو جو غم پہنچا ہے, بچپن میں باپ سے محروم ہو گئے, تو کچھ محرومیاں ان کے اندر رہ گئی ہیں, تو یہ قابل ترس ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں یہ نیگیٹو اور پازیٹیو کا فرق سمجھ میں آیا کھوپڑی میں؟ تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ جملہ. میں نے کہا بات بالکل. ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک خاتون کے میاں کا انا للہ ہو گیا, ہوتا رہتا ہے. بہت ساری عورتوں کے شوہر دنیا سے چلے جاتے ہیں, نیچرل ہے, کوئی اس میں خواتین کی برائی کی بات نہیں کر رہا میں. نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہونے والا ہے ہم سب کے ساتھ. تو اب وہ خاتون کا کیا معاملہ ہوا کہ وہ ایجڈ خاتون تھی, اپنے بیٹوں کا ساتھ دے رہی ہیں اور رشتہ داروں سے لڑ رہی ہیں. بچوں کا ساتھ دے رہی ہیں, رشتہ داروں سے ناجائز لڑ رہی ہیں. ناجائز, ایک تو جائز لڑنا ہوتا ہے نا, غلط چیز میں بچوں کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو لوگوں نے کہا یار یہ خاتون غلط ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ یار بیچاری بیوہ ہو گئی ہے, تو اب اس کا آخری سہارا بچے ہی رہ گئے. اب وہ اگر بچوں کو چھوڑ کر رشتہ داروں کی سائڈ لے گی تو وہ تو اور تنہا ہو جائے گی نا. حالانکہ بات غلط ہے بھائی, جو صحیح ہو غلط ہو, ہر قیمت پہ جو صحیح ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے نا. لیکن کتنی اچھی تعویل کی نا کہ اس عورت کو آپ دوسری عورتوں پہ قیاس مت کریں. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس عمر میں کہاں اپنے بچوں سے لڑ سکتی ہے, رشتہ دار تو آتے جاتے رہتے ہیں, بچوں کو کہاں چھوڑے گی. اس وقت میرے دماغ پہ یہ جملہ کلک کیا. میں نے کہا دیکھو یہ آدمی کتنا پازیٹیو سوچتا ہے کہ اس کی مجبوری سمجھ رہا ہے. مجبوری دیکھو, اپنے لیے قوانین سخت رکھو, دوسروں کے لیے ہلکے رکھو. ہم جب اپنی باری آتی ہے تو گنجائشوں کے ہمارے سامنے کھلے میدان ہوتے ہیں, اور جب دوسرے کی باری آتی ہے تو فوراً اس کے اوپر ایک فتویٰ لگا دیتے ہیں.
تو میں یہ کر رہا تھا اسلام نے تو حکم دیا ہے نیگیٹو بھی کچھ نظر آئے نا تو جب تک اس کے نیگیٹو ہونے کا 100% یقین نہیں ہے آپ نے اس میں پازیٹیوٹی کو تلاش کرنا ہے. لیکن ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ 100% پازیٹیو بھی نظر آ رہا ہے اس میں بھی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرنا ہے, اس کی بھی کوئی غلط تعویل کرنی ہے. اصل میں ایکچولی یہ الو بنا رہا ہے لوگوں کو, شو مارنے کے لیے یہ کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ شو مار رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے, اس کا تو نے دلوں کو چیر کے دیکھا ہے کیا؟ تو ہمارا ملک جو ہے نا خود ہی ہم اپنے آپ کو دیمک کی طرح کھا کھا کے ختم کر دیں گے. وہ بھی ایسا تو فلانا بھی ایسا تو فلانا. آج کل یوٹیوب پہ ایک چیز بہت چل رہی ہے, پاکستان بینک کرپٹ کی طرف جا رہا ہے, جس کی وجہ سے نا لوگ ایک دم پاگل سے ہو رہے ہیں اور پاکستان سے بھاگنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی الٹا سوچ رہے ہو, الٹا بھاگ کے باہر جاؤ 4 دن میں واپس بھاگو گے. یہ بینک کرپٹ ہو کے بھی خدا کی قسم باہر سے بہت اچھا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. میں یورپ گیا, لوگوں نے مجھے کہا آپ کو نیشنلٹی دلاتے ہیں, یہی رہیں یہی رہیں یہی رہیں. میں نے کہا بھائی جان ہم پاکستان میں بینک کرپٹ ہونے کے باوجود اپنی آمدن میں 15 بچوں کو پال رہے ہیں, یہاں ہم نہیں پال سکتے. یہاں تو بیوی الگ جاب کرے گی, میاں الگ جاب کرے گا. تو کیا کرنا ہے ایسی اکنامکلی مضبوط ہونے کا جس میں بیگم کو الگ کمانا پڑے, میاں کو الگ کمانا پڑے. ہم تو ویسے بھی نیچرلی نہیں ہے, آپ کی بیگم بھی صبح صبح آفس, جو جن کی بیگمیں کماتے ہیں ان پہ طنز نہیں کر رہا, ان کی کوئی مجبوری ہوگی بھائی وہ جانے. لیکن ہمیں تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی یار کہ میاں بھی کما رہا ہے بیگم بھی کما رہی ہے. کیا خیال ہے آپ کوئٹہ سے ہیں نا؟ کہاں سے آپ؟ پشاور سے. پشاور میں یہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا, نہ کوئٹہ میں نہ پشاور میں. اب کراچی میں رواج چل پڑ رہا ہے. کوئٹہ میں ایک پٹھان جو ہے 15 بچوں کو, بیگم کو ٹماٹر کی ریڑھی لگا کے پالے گا اور کھلا رہا ہے وہ سب کو. تو یار عجیب سی بات ہے یار, آپ بھی صبح آفس جا رہے ہیں, آپ کی بیگم بھی آفس جا رہی ہے, وہ اپنا کما رہی ہے, آپ اپنا کما رہے, تو اخپل ہو گیا ہے. تو سارا سوشل لائف تو گئی ختم. ٹھیک ہے کچھ لوگ کی مجبوریاں ہیں, کچھ ہوں گے ان کے حالات, میں کسی کی ذاتیات پہ نہیں جاتا, ہم سے اچھے ہی ہوں گے وہ, کسی پہ طنز نہیں کر رہا میں. کسی کی بیگم کما رہی ہے تو آپ اس کو برا بلا کہیں, وہ جانے, ان کی مجبوری جانے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بعض دفعہ, لیکن یہ نیچرل بہرحال نہیں ہے. بلا ضرورت یہ کام کرنے کا نہیں ہے. میں تو مردوں سے کہتا ہوں یار سوکھی روٹی قہوے کے ساتھ کھا لو, بیگم گھر کی 4 دیواری میں ہی اچھی لگتی ہے. بولو کوئی بات نہیں, سب کچھ دنیا میں کھانا پینا نہیں ہوتا. جیسے ایک موٹیویشنل اسپیکر کا ایک بیان آیا کہ سب کچھ دنیا میں پیسہ کمانا نہیں ہوتا, نیچے کسی نے لکھا تھا یہ بات بتانے کے یہ 1 لاکھ روپے لیتے ہیں. بیان آیا کہ دنیا میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. سارے موٹیویشنل اسپیکر ایسے نہیں ہوتے کہ یہاں بدگمان ہو, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں ہر اچھی بات کی ایک جملہ بولنے کے 1-1 ہمیں واسطہ پڑا ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں میں. ایک موٹیویشنل اسپیکر سے ہمیں واسطہ پڑا, پوری بات نہیں بتاؤں گا, وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, پھر وہ خراب ہو جاتا ہے نا. کسی کا مقصد اصلاح کرنا ہے نا, کسی کو رسوا کرنا تو مقصد نہیں ہے. تو بعض موٹیویشنل اسپیکر کیا کہتے ہیں, دنیا میں سب کچھ پیسہ کمانا نہیں ہوتا, اور یہ بات بتانے کے وہ 1 لاکھ روپے لیتے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیوی گھر کی 4 دیواری میں, بولو اس کا عورت پنا باقی رہتا ہے. آپ صبح جاؤ تھکے ہوئے, گھر آؤ, وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ سے ملے, وہ بھی تھکی ہوئی آپ بھی تھکے ہوئے. کیا لائف ہے یار, یہ بچے کون پالے گا؟ تو اس کا حل انہوں نے سوچا ہے بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے تو پالنے کی کیا ضرورت ہے. تو پھر گھر تھوڑی رہے گا, تو ہوٹل بن جائے گا, کرائے پہ لے لو, ہوٹل لے لو, پھر گھر کی کیا ضرورت ہے. اور گھروں کی ایسی فکر ہوتی ہے, اتنے بڑے بڑے گھر, ابے بندہ ہے نہیں, تجھے کیا ضرورت ہے یار اتنے بڑے گھر بنانے کی, 3-3 6-6 بیڈ روم بنائے ہوئے اس کے اندر, یہ کس کے لیے بنائے ہوئے تو نے. تو خیر یہ بھی آج کل نا سوسائٹی میں چیز پھیلتی جا رہی ہے, جی جب تک دونوں مل کے نہیں کمائیں گے ایکچولی ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ایکچولی بھاڑ میں جاؤ یار, تم نے پیسے کو باپ بنا لیا یار, تمہاری زندگی برباد ہو گئی. خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں, مرد کی آمدن میں اللہ نے برکت رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے کھلانے والا بنایا ہے, وہ اللہ کے حکم پہ چلے گا برکت ہوگی. آلو پیاز ٹماٹر کی ریڑھی لگائے گا نا, اس میں بھی برکت دے گا اللہ. اور اگر دونوں نے مل کے کمانا شروع کر دیا, برکت گھر سے غائب, برکت غائب. پھر ہم سے عبرت حاصل کرو یار, مسجد والوں سے پوچھو ہمارا وظیفہ, یہ تو اب تھوڑا اللہ نے مالی وسعت دی ہے مجھے, ورنہ ہم تو ابھی 15 الحمدللہ کی رپورٹ ہے, 3-4 سال پہلے کتنے کی رپورٹ تھی, 12 ہوں گے 13 ہوں گے. تو مسجد والوں سے پوچھو ہمارا کتنا وظیفہ تھا, کتنے گھروں کو ہم چلا رہے تھے اس وظیفے میں, جامعۃ الرشید سے کتنا وظیفہ تھا, کھا رہے تھے, اللہ کا شکر ہے یار. اور ہم نے تو یہ دیکھا ہم سے بھی کم آمدن والے لوگ بھی اس سے زیادہ کھلا. میں نیو کراچی میں تھا, 2004 کی بات کر رہا ہوں, 2006 کی بات یا 5 کی. ایک ریڑھی والا کینو کی ریڑھی لگاتا تھا. میں نے پوچھا کہ گھر کے افراد کتنے ہیں, اور اس نے کہا کہ 6 بچے, بیگم ہے,
بوڑھے ماں باپ ہیں, سب کو اس ریڑھی سے کھلا رہا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے بھرپور طریقے سے کھلا رہا ہوں. میں اس جو ریڑھی والے کا میں نے انٹرویو لیا نا, میرا خیال ہے اپنے بیانات میں کوئی 20 جگہ میں نہیں ہوا, کیونکہ مجھے یاد رہ گیا. میں نے کہا کہ یہ آدمی ہے, اور اس نے اپنے ہی بھائی کا واقعہ سنایا. کہہ رہا میرا بھائی مجھ سے زیادہ کماتا ہے, بچے 2 ہیں اس کے, تیسرا نہیں ہونے دیتا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, اور کہہ رہے مجھ سے زیادہ غریب نظر آئے گا آپ کو. شکل سے بعض لوگ نظر آتے ہیں نا غریب, بعض غریب ہوتے ہیں شکل سے غریب بولو نہیں لگتے, چہرے پہ خوشی ہوگی ان کے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, حالانکہ سوکھے پاپے کھا رہا ہوگا وہ بیٹھ کے, لیکن کیونکہ اللہ کا دیا واقعی سب کے پاس بہت کچھ ہے بھائی, ہم لوگ اس کے مستحق تھوڑی ہیں. صبح تم نے پراٹھا کھا لیا اور کیا چاہیے یار, تمہارے میدے نے پراٹھے ہضم کر لیے اور کیا چاہیے تمہیں, کہ جائیدادیں کھائے گا اور کیا کھائے گا, سر چھپانے کی جگہ مل گئی آپ کو, بس کوئی بڑی بیماری سے جسم محفوظ ہے, بس اللہ نے دنیا کی دولت سمیٹ کے دے دی ہے, اب باقی سب ہوس ہے, غریبیاں ہیں غریبیاں. اتنی دماغ پہ مسلط کیا ہوا ہے, ذاتی گھر, بڑا گھر, گاڑی, بنگلہ, یہ فلانا, اتنا کچھ دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے. پھر گزارا نہیں ہوتا تو بیگم بھی کمائیں گی, ہم بھی کمائیں گے, پھر بچے بھی ایک آدھ ہوگا, پھر وہ بچے کی بھی شادی نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کمائے پہلے. غریب آدمی کو ہم نے دیکھا ہے, بچے بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں, ان کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, ایک ایک بھائی کھلا رہا ہے, ایک ایک مرد 10 20 اپنے بھائیوں کو بھی کھلا رہے, اپنے خرچے میں اپنے بھائی بہنوں کی بھی شادیاں کر رہا ہے. یہ برکت آپ کو یہاں ملے گی میرے بھائی, باہر ملکوں میں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے رہو نہیں, کما کے بھیجو یہاں پہ, پیسہ ادھر خرچ ہوگا تو برکت ہوگی. اور بچے جو ہاتھ سے نکل رہے ہیں نا ان ملکوں میں, وہ غم اللہ کسی کو بھی نہ لگائے. ہومو سیکسولیٹی اسکولوں میں بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے, آپ کے بچے کو پڑھایا جائے گا کہ یہ وسیم اگر اچھا لگ رہا ہے نا بتا دینا, کوئی بری بات اس میں نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب بچہ تھا تو میں ظہر کی نماز میں اگر کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہو گیا, عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, تو میرے ابا پوچھتے تھے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے, کہ ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھے, عصر میں بھی اسی کے ساتھ. اتنی نگرانی ہوتی تھی. یہ نگرانی آپ وہاں تو یہ ہوگا کہ اسکول میں کہیں گے اچھا ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھے, عصر میں بھی, کچھ فیلنگز تو نہیں آ رہی اس کے بارے میں, بیٹا بتاؤ. اگر یہ فیلنگز آ رہی ہیں تو یہ غلط نہیں ہے, اور اس سے بھی پوچھیں گے تمہیں بھی آ رہی ہے فیلنگ, وہ بھی کہے گا ہاں آ رہی ہے, کوئی بات نہیں, چرچ جاؤ, وسیم سے غفار کی شادی کرا دی, اکنامکلی مضبوط. اکنامکلی کیا ہے, ابے اس سے بھائی وہ اچھا ہے یار, سوکھی روٹی ڈبو کے کھا رہا ہے, خدا کی قسم غیرت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. میں اس معاشرے میں ہر چیز کو برا نہیں کہتا, بہت ساری چیزیں اس معاشرے کی اچھی ہیں, پھر بھی یہ بھی ظلم ہو جائے گا اگر میں برائی بیان کروں اچھائی بیان نہ کروں. وہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, صحتیں بہت اچھی ہیں, ان کی حکومت اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہے, قوانین کی پابندی کرتے ہیں, شور شرابہ نہیں, یہ پازیٹو چیزیں ہیں جو ہیں وہ اس کو ماننی پڑیں گی. لیکن میرے بھائی اتنے نیگیٹو کے باوجود بھی یہاں کچھ ایسا پازیٹو ہے جو اس نیگیٹو پہ کیا ہے, بھاری ہے. یہاں بھی بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری چیزیں اچھی ہیں. گورے میں ایک چیز تو سب سے اچھی نظر آتی ہے, اگر گورا ہے وہ. ہمارے یہاں گورا ہونے کے لیے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو دیکھنے میں بھی گورا گورا, اور بات کرنے میں بھی اچھے اخلاق ہیں, صفائی ستھرائی ہے, لوگوں میں اویئرنیس ہے. آپ جب سڑک پہ جا رہے ہوں گے, روڈ کراس کرنے لگیں گے, گاڑی بندہ روک لے گا اور کہے گا پہلے آپ. یہ تمیز ہم کو وہیں نظر آئی ہے. یہاں اگر آپ جا رہے ہیں پیلتا ہوا چلا جائے گا آپ کو. اور کراچی کے جو بڑے بڑے ٹرک ہیں تو اسٹیکر بنائیں گے, اسٹیکر کی طرح چپک جاتا ہے, اور پھر پیلتا ہوا چلا جائے گا, پھر اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, بندہ پڑا ہوا ہے مر رہا ہے, کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. یہ گند تو ہے, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان میں کوئی اچھائی نہیں ہے, بہت ساری اچھائیاں ہیں ان کے اندر, تو اچھائی میں ان کو فالو کرو. یہ کس نے, تو اچھائی تو اسلام کہتا ہے نا, تو اس کو فالو کرو. الحکمت ضالۃ المؤمن, اچھی چیز مسلمان کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے لے لے اس کو. تو جو اچھائی ہے اس کو تو بالکل بھی فالو نہیں کیا جا رہا, وہاں جا کے بھی نہیں فالو کیا جا رہا, وہاں جا کے بھی 2 نمبریاں. جو برائی ہے سوسائٹی کی, اس برائی کو طبیعت سے امپورٹ کیا جا رہا. کو ایجوکیشن, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, جو بھنگی چماروں کا کام ہوتا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, کوئی آ کے کوئی بندہ بتایا کہ میری گرل فرینڈ ہے, تو خوش نہ ہوا کرو, فوراً بولا کرو بھنگیوں والا کام کیا نا. بولا کام وہی کیا جو کس پہ سوٹ کرتا ہے, بھنگیوں والا کام, چماروں والا کام, ایسے بولا کرو اس کو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. وہ بہت زیادہ الٹا پلٹا سوچتا. عورت شوہر کے بارے میں الٹا سوچتی ہے, شوہر بیوی کے بارے میں الٹا سوچتا ہے. اگر میرے بھائی وہ کچھ الٹا پلٹا کر رہی ہے تو آپ بولو یار بھائی. ایک صاحب میرے پاس آئے کچھ دن پہلے اپنی بیگم کے بارے میں نا, وہ اس کو الٹا سوچتی ہے. میں نے کہا دیکھو خواتین جو 4 دیواری میں
پلتی بڑھتی ہیں، تو جو ان کے گھر کا کلچر ہوتا ہے نا وہ ہی ان میں آتا ہے. دنیا آپ نے دیکھی ہے، آپ کو پتا ہے، اس کو نہیں پتا. تو جس خاندان میں آپ نے شادی کی ہے، جو برائیاں اس خاندان میں ہوں گی وہ آٹومیٹیکلی اس میں آئیں گی. اب آپ کو برداشت کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور اس خاندان میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، وہ بھی آٹومیٹیکلی آ گئی ہیں. اب اس کو ٹھیک کرنا نہیں ہوتا، اب اس کو برداشت کرو، آرام آرام سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. تو یہی الٹا میاں کا بھی حساب کتاب یہی ہوتا ہے کہ بھئی کچھ برائیاں تو اچھائیاں بھی تو ہے نا. کچھ ساس بہو کا تو اللہ کی پناہ ہے ہمارے سوسائٹی میں. ہر الٹا کام بہو کے کھاتے میں، ہر سیدھا کام اپنے کھاتے میں. بہو بھی یہی کر رہی ہوتی ہے. ریاست کے بارے میں بھی یہی ہو رہا ہے، اداروں کے بارے میں بھی یہی ہو رہا ہے، مسجدوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو الٹا الٹا سوچ سوچ کے نا نفرتیں. امام کے بارے میں یہ، امام مقتدیوں کے بارے میں یہ، کمیٹیوں کی لڑائیاں، دفتروں میں لڑائیاں، باس سے بدگمانیاں، باس اپنے ملازمین سے بدگمان. تو اتنا کچھ الٹا پلٹا کر کر کے بالآخر اداروں کے ادارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اس طریقے سے. تو بیان میں لے کے چلا کہاں سے تھا مجھے یہ بتائیں. تو بیچ میں آ گئی تھی. میں یہاں سے بات کر رہا تھا. جزاک اللہ. تو پانی پلا دیں گے؟ 2 پراٹھے کھائے، پیاس لگ رہی ہے. گھر والوں نے آج مجھے بولا کہ لوبیا بنا، گھر والوں نے کہا کہ ہم لوگ لوبیا بنا دیتے ہیں، آپ پراٹھا چھوڑ دو، لوبیا پہ آ جاؤ. میں نے کہا جمعے کا بیان ہے، پراٹھے کے بغیر ہوگا نہیں. ہم پراٹھے پہ سیٹ ہو گئے ہیں، کیا کریں یار. اور گھر کا پراٹھا نہیں، وہ سفید آٹے کا جو ڈاکٹر زہر کہتے ہیں یہ مت کھاؤ. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں ایک دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ آپ. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں ایک دفعہ کوئٹہ ہوٹل کی چائے اور پٹھان ہوٹل کا پراٹھا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. آپ بولو گے کولیسٹرول گیا تیل لینے. ایسی کی اتنے پرہیز کے ہم قائل ہی نہیں ہیں کہ زندگی کے مزے ہی خراب ہو جائیں. اتنے بد پرہیزی بھی نہ کرو. اب صبح 2 پراٹھے پھوڑ دیے تو اب دوپہر کا کھانا اسکپ کریں گے. یہ نہیں کہ صبح بھی 2 پراٹھے پھوڑ رہے ہیں، پھر دوپہر بھی پھوڑ رہے ہیں، پھر رات کو بھی پھوڑ رہے ہیں، تو دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو گئے. موت تو بہرحال ایک دن آنی ہے. وہ اچھے لوگوں کو آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے آدمی جو پراٹھے نہیں بھی کھا رہے ان کو بھی آ جاتی ہے. تو اعتدال ہی اچھا ہوتا ہے میرا خیال. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے جب آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہو نا، آپ کو پاکستان میں مذہب بہت زیادہ نظر آتا ہے. تبھی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، 2 دفعہ ہوئی ہے بڑی، تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے، علماء کا پیغام پہنچایا کہ آپ کے لیے پاکستان سے زیادہ سوٹیبل کوئی کنٹری نہیں ہے. ابھی تو وہ قطر میں ہے، اور قطر کی گورنمنٹ نے فٹ بال کے ذریعے بڑا کام کیا ہے. کسی نے ایک بڑا اچھا ملفوظ بھیجا کہ پہلے لوگ کہتے تھے اسلام تلوار سے پھیلا ہے، علماء کہتے تھے نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے. اب سب متفق ہیں کہ جی فٹ بال سے پھیلا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے اسلام کس سے پھیلا ہے، غیر مسلم کہتے تھے تلوار سے پھیلا ہے. علماء جواب میں کیا کہتے تھے؟ نہیں تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے. کوئی ایک واقعہ بتاؤ تلوار سے ہم نے کسی کو مسلمان کیا ہو. لیکن اب نہ تلوار سے نہ اخلاق سے، اب دنیا کہے گی اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. تو قطر کی حکومت کو اللہ جزائے خیر دے، بڑا خاندانی کام کیا. تو میں یہ کر رہا تھا، اور یہ خاندانی کام ہمارے یہاں بھی ہو سکتا تھا اگر حالات ہمارے ٹھیک ہوتے، بہت اچھی طرح سے ہو سکتا تھا. لیکن خیر، تو بہت ساری مثبت چیزیں ہمارے کنٹری میں، بہت ساری مثبت چیزیں. ان مثبت چیزوں میں یہ ہے کہ جو اسلام کی، میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ان سے علماء نے بھی کہا ہے کہ آپ کے لیے پاکستان سے زیادہ بہترین کوئی کنٹری نہیں ہو خاندانی. اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود بتایا جتنی عزت مجھے پاکستانی علماء سے ملی، جتنی عقیدت اتنی دنیا میں کہیں سے نہیں ملی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سپورٹ کرتے ہیں لوگ، اللہ کا شکر ہے جو بھی اسلام سے محبت کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے، لیکن ایک کمپیئر اگر آپ کریں تو اس کی بات ہے. تو جو بات اصل میں لے کے چلا تھا نا وہ کچھ اور تھی. وہ تو یہ بات میں نے شروع کیا تھا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی. تو میں یہاں سے بات لے کے چلا تھا کہ بار بار میں مسلم اور غیر مسلم کے کلچر کو کمپیئر اس لیے کرتا ہوں کہ انسان یاد رکھو کسی نہ کسی کو فالو ہی کرتا ہے. اللہ کو فالو نہیں کرے گا تو وہ کسی اور کو فالو کر رہا ہوگا. تو وہ کوئی اور کون ہے؟ وہ یہ گورا ہی ہے جس کو فالو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. ساری دنیا اسی کو فالو کر رہی ہے. تو اس میں ایک بڑا فالٹ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کسی کا غلام نہیں سمجھتے. وہ ریاستوں کے غلام سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ کے غلام نہیں سمجھتے. تو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، یہ بتایا ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے. نہیں ہے تو بنائیں یہ نظریہ کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم خود سے پیدا نہیں ہوئے، وہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے. ان نعمتوں کے بارے میں وہ ہم سے سوال کرے گا، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تو جب یہ چیزیں انسان کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے
یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو جب یہ تصور دماغ میں ہوتا ہے تو اللہ کی مان کے چلنا آسان ہو جاتا ہے. جب ہم اللہ کے ہیں، ہم پر حکومت بھی اللہ کی ہے، تو پھر اللہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو کیا وہ ضائع ہونے دے گا آپ کو؟ اب جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ تو کیلکولیشن کرے گا نا. بیگم آفس جا رہی ہے، وہ کمائے گی تو اتنا پیسہ گھر میں آئے گا، میں کماؤں گا تو اتنا پیسہ، تو ڈبل ہو جائے گا، تو ڈبل ہوگا، تو مہنگائی کے دور میں ڈبل پیسہ آئے تو اور کیا، کچھ دن میں ہم کروڑ پتی ہو جائیں گے. جس کا اللہ پر توکل ہے کہے گا بھائی رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ بولنا آسان ہے، جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہی ہاتھ میں. عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. عمل یہ بتاتا ہے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارا عمل. تو بتاؤ اللہ کو بے غیرتی کی زندگی پسند ہے یا غیرت والی؟ تو غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ کھلانے والے بنو یا کھانے والے؟ کھلانے والے بنو نا. غیرت کا تقاضا کیا؟ عورت کی آمدن کھاؤ یا عورت پہ خرچ کرو؟ غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ گھر میں چنگیز خان بن کے جاؤ یا محبت کے ساتھ جاؤ؟ اصل میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ غیرت میں الٹا بھی ہو جاتے ہیں. مرد اپنی غیرت اسی کو بناتا ہے کہ میں جب گھر میں آؤں تو چونکہ میں کھلاتا ہوں لہذا دیکھتا ہوں ایسی کی تیسی. وہ پھر یہ اسٹائل ہوتا ہے اس کا، آستینیں چڑھا کے نا، وہ اس کو غیرت سمجھ رہا ہوتا ہے. اور بیوی سے محبت سے بات کرنے کو بے غیرتی سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو عورت ہے، میں اس کے سامنے کیوں تمیز سے بات کروں بھائی، یہ میری، میں کھلاتا ہوں، تیرے باپ کا گھر ہے، اس طرح سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بے غیرتی ہے. یہ غیرت، یہ بہادری آپ دکھائیں بارڈر پہ جب لڑائی ہو، سمجھتے ہو نا. یہ بہادری کہاں دکھاؤ؟ بارڈر پہ. ہمارے ایک رشتے دار ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے ایک دفعہ اپنا واقعہ سنایا. آفیسر تھے وہ، کہتے ہیں میرا پھڈا ہمیشہ اپنے سے اوپر کے طبقے سے ہوا ہے، اپنے ماتحت سے آج تک میرا پھڈا نہیں ہوا. بڑی غیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ عام طور پہ آپ کا پھڈا آپ سے کمزور سے تو ہوتا ہے، اپنے سے طاقتور سے انسان نہیں لڑتا. وہ کہتا ہے نہیں بھائی پتلی گلی سے نکلو. باس کے سامنے تو چاپلوسی ہی، میں نہیں کہہ رہا باس سے پھڈا شروع کر دیں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو پھڈے باز لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنے باس اور اپنے بڑوں سے پھڈے نہیں ہو رہے ہوتے، ان کی بھی اپنے ماتحتوں سے ہو رہے ہوتے ہیں. ملازمین سے، مزدور سے لڑ رہا ہے، رکشے والے سے لڑ رہا ہے، ٹماٹر والے سے لڑ رہا ہے. پھر گھر میں آ کے قصے سناتا ہے آج 3 ٹماٹر والوں سے میری لڑائی ہوئی ہے، وہ 20 روپے کلو بول رہا تھا، میں 19.5 پہ لے کے آ گیا اس کو. سمجھ رہے ہیں نا؟ ویسے 20 روپے کلو ہے نہیں، وہ ونس اپون اے ٹائم 20 روپے کلو ٹماٹر ہوا کرتے. لوگ سمجھیں گے میں شاید 25 سال پرانا میرا کوئی بیان چلا دیا ہے. اب ہو گئے 30 روپے کلو الحمدللہ. 20 تو پھر بھی نہیں ہوا نا، چلو 30 بھی اچھا ہے یار. اور یہ 30 روپے کلو ٹماٹر تمہیں یہاں ملے گا. اور پھر کراچی میں اور بھی مزے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار آئے، وہ KPK سے، رشتے دار تو نہیں تھے، بنتے بنتے رہ گئے. ہاں وہ آئے، ایسے ہمارے ساتھ بہت ہیں، بہت سارے کیسز ہیں. دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ میرے ساتھ بہت ہیں، بہت ہوا ہے. تو وہ آئے تو میں ان کے ساتھ نکلا کہیں مارکیٹ میں آلو پیاز ٹماٹر خریدنے کے لیے. تو رات کے وقت آپ کو پتا ہے جمعہ بازار، ہفتہ بازار، اتوار بازار، اس میں سبزی بہت سستی ہوتی ہے. تو اس وقت ٹماٹر بہت زیادہ ہو گئے تھے. یہ 8-9 سال پرانی بات ہے. 5-5 روپے کلو ٹماٹر بیچ رہا تھا وہ، لے جاؤ بس. تو میں وہ میرے ساتھ تھے، میں نے ریڈی پہ گیا، میں نے کہا کتنے روپے کے دے رہا ہے بھائی؟ اس نے کہا 5 روپے کلو ٹماٹر. تو وہ جو محترم تھے نا مجھے کہتے ہیں تبھی لوگ 4 شادیاں کر رہے ہیں کراچی میں، یہی وجہ ہے 5 روپے کلو ٹماٹر مل رہا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا وہ تعریف میں کہہ رہے تھے یا طنز کر رہے تھے، واللہ عالم. اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بے غیرتی اللہ کو پسند ہے، یہ غیرت پسند ہے. تو برکت بے غیرتی میں ہوگی یا غیرت میں ہوگی؟ وہ میں درمیان میں ایک جملہ معترضہ لے آیا کہ غیرت کا لوگ غلط مطلب بھی سمجھتے ہیں کہ گھر میں جاؤ تو میں چونکہ کھلا رہا ہوں لہذا میں چنگیز خان بن کے جاؤں گا گھر میں. ہمارا لبرل طبقہ عورتوں کو آزاد کر رہا ہے کہ تم خود کماؤ، اور وجہ اس کی ہے کہ تم کیوں شوہر کی آمدن پہ پلو گی. تم جب شوہر کی آمدن پہ پلو گی تو تمہیں اس کی بات ماننی پڑے گی. تو تم کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرو، آزاد ہو جاؤ. لیبل اچھا ہے، لیبل بہت اچھا ہے کہ تم کیوں کسی کی غلام بن رہی ہو، لیبل اچھا ہے. مگر اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور. یہ بات درست ہے کہ جب مرد کھلاتا ہے تو اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ چودراہٹ پہ بھی آتا ہے. پھر تو اس کا حل اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ عورت بھی کمائے، اس کا حل اسلام نے یہ بتایا کہ اس کو اخلاق سکھائے جائیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم جو کھلا رہے ہو یہ احسان نہیں کر رہے، یہ تمہاری ذمہ داری. وہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کے اسی وجہ سے آئی ہے کہ اب باپ کی رسپانسبلٹی ختم ہو رہی ہے، اب شوہر کی رسپانسبلٹی ہے. تو اخلاق سے پیش آؤ، غلام اور باندیوں جیسا سلوک نہ کرو. اس کا اصل حل یہ تھا. لیکن لبرل طبقے نے جو اصل حل نکالا وہ یہ کہ کیوں اس کی آمدن پہ پلتی ہو بھائی، تم خود اپنا کماؤ. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپس کا ریلیشن ختم. اللہ نے خدا کی قسم مرد کی فطرت یہ بنائی ہے کہ مرد جتنی آمدن بڑھتی ہے نا اس کی،
اس کا دل وہ سوچتا ہے کہ اب میں اپنے بیوی بچوں کو کیسے زیادہ اچھی سے اچھی لائف دے سکتا ہوں. عورت کی آمدن بڑھتی ہے تو سوائے ان عورتوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, عورت کی آمدن بڑھتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اب اس میاں سے جان کیسے چھڑانی ہے میں نے. یہ اس کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اکثر طلاقوں کے کیسز انہی گھر میں آ رہے ہیں جن کی بیویوں کی بھی آمدن ہے. وہ کہتی ہے یار جب میں اپنا کما رہی ہوں تو مکھنچو میرے پھلتر کی طرح کیوں چپکا ہوا ہے یہ میرے ساتھ, گھر میں آ کے بولتے چائے بناؤ, یہ کرو وہ نہیں کرو, یہ کیا لگتا ہے میرا, میں اپنا سیپریٹ کما رہی ہوں, بھائی تو نے تمیز سے رہنا رہے تو نکل. تو ریلیشن کیا ہو گیا, وہی ہو جائے گا جو یورپ میں ہو رہا ہے. بڑھاپے میں پھر جب جوانی میں تو یہ مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں خواتین کو, جاب کر رہی ہوں, اسٹیبل ہوں, مجھے میاں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑھاپے میں مزے کرکرے ہونے والے ہیں, کیونکہ بڑھاپے میں پھر گوروں کے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے بڈھی عورتیں کتے لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں تنہائی دور کرنے کے لیے. تو میں بار بار خواتین سے کہتا ہوں کہ بوڑھی ہو کر کتے پالنے سے بہتر ہے جوانی میں شوہر پال لو. یہ کتے کا بہترین آلٹرنیٹ ہے, حقیقت ہے. کتے کا بہترین متبادل اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے, شوہر دیا ہے. اور بڑھاپے میں یہ کتا لگے گا بھی دیکھنے میں, حقیقت. کیونکہ پرسوں ایک بوڑھا آدمی آیا, وہ بتا رہا تھا میری بیوی میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. سب عورتیں نہیں کرتی, لیکن بعض عورتیں بوڑھے آدمی کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں بہت بری, بعض عورتیں, کیونکہ وہ جوانی میں تو سارا نچوڑ لیا نا. تو اسلام نے جو میرے بھائی جو آرڈر دیا ہے نا, بیگم گھر میں رہے, گھر کی چار دیواری کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رسی سے باندھو اس کو, اپنے ساتھ لے کے جاؤ سفر میں. کھلانے والا کون ہو میرے بھائی, آپ ہو, کھلانے والے آپ. تو غیرت کے دو نوالے, اس میں اللہ برکت رکھے گا, سمجھتے ہو, اس میں کیا ہوگی, برکت. ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے, کتنے لوگ ہمیں کہتے تھے, گھر والوں کو مشورہ دیتے تھے کہ بھئی یہ کر لو وہ کر لو. میں نے کہا بھائی جو روکھی اللہ ہمیں دے رہا ہے اسی میں انشاءاللہ اللہ برکت دے گا, اور اللہ نے اتنی ہمیشہ سے برکت دی ہے, میں نے کبھی غربت دیکھی نہیں ہے الحمدللہ. لیکن آپ میری آمدن اس زمانے میں سنتے تو آپ کہتے ہیں دنیا کا سب سے غریب ہے. لیکن ہم نے کہا یار ایسے غریب کا کیا کرنا کیا ہے کہ جب سب ساری چیزیں خرچے پورے ہو رہے ہیں تو غریب کہاں سے ہوئے. غریب اس کو نہیں کہا جاتا کہ آپ کی جیب میں پیسے کتنے ہیں, غریب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی تو آپ غریب ہیں, ہو رہی ہیں تو کیا ہے, آپ مالدار ہیں. اکثر لوگ مولویوں پہ الزام لگاتے ہیں, اصل میں چندے کا پیسہ آ رہا ہے. چندے کا ایک نوالا بھی الحمدللہ آج تک ہم نے نہیں کھایا. اور بلکہ ہم تو مدرسوں میں پڑھے ہیں تو الحمدللہ ہمارے والد صاحب وہاں بھی کھانے کے پیسے جمع کرایا کرتے تھے کہ جو ہم مدرسے میں کھا رہے ہیں اس کے بھی ہم معاوضہ دیں. تو غیرت کے ساتھ زندگی گزارو. سخی آدمی اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ یار کھلانے والا کون ہے, اللہ. اللہ سخیوں کو زیادہ کھلاتا ہے, کنجوسوں کو ان کے رزق تنگ کر دیتا ہے. آپ کنجوسوں کی آمدن دیکھ رہے ہو, یار اتنا پیسہ بنا لیا, اتنے پلاٹ, یہ تو کنجوس ہو کے اتنا بنا لیا, تو کر کیا رہا ہے اس بنائے گا, وہ نہ اپنی ذات پہ لگ رہا ہوتا ہے نہ دوسروں پہ لگ رہا ہوتا ہے. اور جو ڈپریشن ہوتی ہے نا دولت کی محبت کی وجہ سے, جو ٹینشن ہوتی ہے دولت کی محبت کی وجہ سے, وہ ٹینشن ویسے ہی گھن کی طرح کھا رہی ہوتی ہے اس کو. کھلانے والے کا دل اللہ بڑا کر دیتا ہے. تھوڑا بہت پیسہ آگے پیچھے بھی ہو تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی, اس نے اپنی ضرورتوں کو سمیٹا ہوا ہوتا ہے. تو میرے بھائی یہ کانسیپٹ دماغ میں بٹھاؤ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, یہاں ہماری مرضی ہم نے نہیں, ویسے بھی اللہ ہی کی چلنی ہوتی ہے ہمارے اوپر. آپ ناجائز طریقے سے لذتوں کو پورا کرنا شروع کر دو, حرام طریقے سے کمانا شروع کر دو, ملے گا پھر بھی وہی جو اللہ چاہے گا. نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گا. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا بہت سے کامیاب لوگ, انہوں نے یہ کیا, وقت ہو گیا, اچھا ایک پانی اور دے دے, تو یہ جو یہ کیا اور پھر یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت میں برکت رکھ دیتے ہیں, نتیجہ دے دیتے ہیں, کبھی نہیں دیتے اس کو نتیجہ. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن کہتا ہے جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حدیث میں ایک بڑی پیاری دعا سکھائی گئی ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا یاد کر لیں. اے اللہ مجھے حلال اتنا عطا فرما کہ اسی میں میری کفایت ہو جائے, وہی میرے لیے کیا ہو جائے, کافی ہو جائے حرام سے, حرام کی مجھے ضرورت نہ رہے. ویسے تو کسی کو حرام کی ضرورت نہیں ہوتی, نہیں ظاہری لحاظ سے, جس کو ہم ضرورت سمجھ رہے ہوتے ہیں. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ, یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. اور اپنے فضل سے مجھے بے پرواہ کر دے اپنے علاوہ ہر مخلوق سے. تیرے علاوہ ہر مخلوق سے میں کیا ہو جاؤں, بے پرواہ. بے پرواہ کا مطلب کس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, کون کیا کما رہا ہے, مجھے اس کی پرواہ نہ رہے. میں صرف تجھے دیکھوں کہ تو مجھے کتنا دے رہا ہے, اور محتاج صرف تیرا رہوں میں. آج آپ کو پتا ہے نا, کوئی بھی اپنی آمدن بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے نا دوسرے کو کہ میں اتنا کما رہا ہوں, تو اگلا پتا ہوتا ہے بیٹا یہ مانگے گا پیسے,
کمپنیاں کبھی بھی اپنا پروفٹ نہیں بتاتی ملازمین کو. ان کو پتا ہے بتا دیا تو ملازمین کہیں گے جب اتنا کما رہے ہو تو ہمیں 50,000 کیوں دے رہے ہو, ہمیں بھی 1.5 لاکھ دو نا, 6 لاکھ دو نا ہمیں. تو یہ حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے. غنی کا مطلب بے پرواہ, مستغنی. ام من سواک, تیرے علاوہ جو بھی مخلوق ہے میں اس سے کیا ہو جاؤں, بے پرواہ. کون, میرے بڑے بھائی کی آمدن کتنی, چھوٹے کی کتنی, ابا کی کتنی, فلانے کی کتنی. ابا تو چلو یار, ابا کا تو انسان محتاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس میں بھی لالچ نہ ہو. محتاجی الگ چیز ہے, لالچ الگ چیز ہے. اور فلاں کی کتنی, بھائی ہمیں کیا کرنا ہے کس کی, ہمیں جو اللہ نے جیب میں دیا وہ ہمارے لیے بہت ہے. ہاں جائز طریقے سے اس کو بڑھانے کی کوشش کرو, وہ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں بلکہ ترغیب ہے. طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. پھر اللہ بڑھا دے ٹھیک ہے, نہیں بڑھائے تو بھی غیر اخلاقی طریقوں کو اختیار نہیں کرنا. ناجائز تو دور کی بات, غیر اخلاقی طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ مال حرام طریقے سے کمانا چھوڑ دو, بعض طریقے جائز ہوتے ہیں مگر خاندانی نہیں ہوتے. دیکھو کسی کا گٹر بند ہو گیا, وہ آپ کو بلا رہے کہ میرا گٹر کھول دے, میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا. آپ کو پتا ہے میں ایک دن میں 1 لاکھ نہیں کما سکتا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں اس کا گٹر کھولوں گا تو ایک دن میں 1 لاکھ کما لوں گا. جائز ہے یا ناجائز ہے, یا جائز ہے, جائز ہے, لیکن عزت رہے گی. غیر اخلاقی ہے کہ بھائی ہم گٹر صاف کھول کے نہیں کریں گے, ہم اپنے گھر کا گٹر کھول لیتے ہیں بیگم کے کہنے پر, یہ ہماری غیرت, وہ تو گھر کا کام ہے نا. یا کسی انسان کی خدمت ویسے ہی کر دے آدمی, جا کے گٹر کھول دیا, یار محلے والوں کا گٹر ہے سب کر رہے ہیں تو مل جل کے کھولتے ہیں سب, لیکن پیسے لے کے یہ کام کرنا یہ عزت دار آدمی پہ سوٹ وہ نہیں کرے گا. یار میں پیشہ تھوڑی بناؤں گا اس چیز کو میں. تو جائز ہونے کے باوجود بھی کیا ہے, غیر خاندانی. آپ شاپ کھول کے بیٹھ گئے, دکان کھول کے بیٹھ گئے, کسٹمر آ رہے ہیں, آپ ان کو چیزیں دکھائیں بھائی یہ اتنے کا, یہ اتنے کا, لیکن آپ اس میں ایسا کسٹمر کے آگے جھک گئے کہ بس سجدہ کرنا باقی رہ گیا ہے کہ آپ کی شاپ سے یہ چیز خرید لے. انٹی بیٹھے, باجی کہاں جا رہی ہیں, صوفی صاحب, اسے لگتا ہے گھر تک پہنچ جائے گا. یہ اتنے پیارے اخلاق سے بات کرتا ہے نا, کبھی اپنے باپ سے ایسے بات نہیں کی ہوگی اس نے. بڑا غصہ آتا ہے, اتنا کیوں بچھا جا رہا ہے یار استغنا کے ساتھ, تو جو ہماری جیب میں تیرا رزق ہے کیا, جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے تجھے بھی کھلائے گا. پیش آئے کسٹمر سے اخلاق کے ساتھ, بدتمیزی سے پیش نہ آئے, لیکن چاپلوسی نہ کرے, مکھن نہ لگاؤ. اخلاق الگ چیز ہے, چاپلوسی الگ چیز. تو یہ غلط ہے, یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے بھائی. جتنا رزق کا دروازہ ہے نا اس کو توڑ کے آپ بڑا نہیں کر سکتے. تو نہ ناجائز طریقہ اور نہ غیر اخلاقی طریقہ. وقت پورا ہو گیا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق